اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پانچویں اصل، رضا الہی کی خاطر مخلوق کے حقوق ادا کرنے اور اپنے خویش و اقارب، اپنے ہمسائے، غلام اور محتاج لوگوں کی نگہداشت کے بیان میں جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ تک جانے والے راستے کی منزلوں میں دنیا بھی ایک منزل ہے اور سب لوگ اس منزل میں مسافر ہیں، اور سب مسافروں کا مقصد سفر ایک ہی ہو، تو ان سب کو چاہیے کہ آپس میں الفت، اتحاد اور ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ موجود ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہم ان حقوق کی شرح و تفصیل 3 ابواب میں بیان کرتے ہیں۔ باب اول، ان دوستوں اور بھائیوں کے حقوق جن سے دوستی محض خدا تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور اس کی شرط کا بیان۔ باب دوم، عام دوستوں کے حقوق میں۔ باب سوم، عام مسلمانوں کے حقوق، خویش و اقارب اور غلاموں، نوکروں وغیرہ سے شفقت و رحمت کے بیان میں۔ پہلا باب، اس دوستی اور بھائی چارے کے بیان میں جو محض خدا تعالیٰ کے لیے ہو۔ معلوم ہونا چاہیے صرف رضائے الہی کے لیے کسی سے دوستی اور بھائی چارہ قائم کرنا دین میں افضل عبادتوں اور اونچے مقامات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ جس بندے کو خیر و بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے اسے اچھی دوستی عطا کرتا ہے، تاکہ اگر یہ بندہ کسی وقت خدا تعالیٰ کو بھول جائے تو اس کا دوست اسے یاد کرا دے، اور خدا تعالیٰ اسے یاد ہی ہو تو اس کا دوست اور زیادہ یاد کرنے میں اس کا مددگار بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے، کوئی سے 2 مومن اکٹھے نہیں ہوتے مگر ایک کو دوسرے سے دین کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، جو کسی کو محض رضائے الہی کی خاطر اپنا دوست اور بھائی بنائے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں ایسا بلند مقام عطا کرے گا جو کسی دوسرے نیک عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تجھے صرف خدا تعالیٰ کی خاطر دوست رکھتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے جواب میں فرمایا، تجھے خوشخبری ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے ارد گرد کرسیاں بچھائی جائیں گی اور بندوں کا ایک گروہ ان پر تشریف فرما ہوگا جس کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ سب لوگ خوف و ہراس میں ہوں گے مگر وہ امن و عافیت کی حالت میں ہوں گے، اور سب لوگوں میں خوفداری ہوگا مگر یہ سکون و راحت میں ہوں گے، اور یہ خدا تعالیٰ کے دوست ہوں گے جنہیں کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ غم۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے یہ دوست کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، یعنی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، 2 شخص اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے اس کو زیادہ دوست رکھتا ہے جس کے دل میں زیادہ دوستی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ پر حق ہے کہ میں ان کو اپنا دوست بناؤں جو محض میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے میری خاطر دوستی رکھتے ہیں، اور صرف میری خاطر ایک دوسرے سے مال کے لینے دینے میں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، اور صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے پیار و دوستی کرتے تھے، تاکہ آج جب کہ کہیں بھی سائے کا نام و نشان نہیں ہے کہ لوگ پناہ لیں، میں ان کو اپنے پاس پناہ عطا کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے، 7 اشخاص اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے روز جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عدل و انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ نوجوان جو ابتدائی جوانی سے ہی عبادت الہی میں مصروف ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو مسجد سے باہر آئے مگر اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو یہاں تک کہ وہ پھر مسجد میں جا پہنچے، چوتھے وہ 2 شخص جو ایک دوسرے سے محض اللہ کے لیے دوستی رکھیں، اکٹھے ہوں تو بھی اللہ ہی کے لیے اور جدا ہوں تو بھی خدا کی خاطر، پانچواں وہ شخص جو تنہائی اور خلوت میں خدا تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے،
چھٹا وہ آدمی جسے صاحب حشمت و جمال عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ جواب دے کہ میں خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ساتواں وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں دائیں ہاتھ سے اس قدر چھپا کر صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، کوئی بھائی رضائے الہی کے لیے اپنے دوسرے بھائی کی زیارت نہیں کرتا مگر اس کے پیچھے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تجھے خدا تعالیٰ کی جنت مبارک ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ایک شخص اپنے دوست کی زیارت کو روانہ ہوا، خدا تعالیٰ نے راستے میں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آ کر اس سے دریافت کیا کہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا فلاں بھائی کی زیارت کرنے۔ فرشتے نے پوچھا تجھے اس سے کوئی کام ہے؟ فرمایا کوئی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا کوئی رشتہ داری نہیں۔ کہا تو نے اس کی جگہ کوئی نیکی کی ہے؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ فرشتے نے کہا پھر کس مقصد کے تحت اس کے پاس جا رہا ہے؟ فرمایا صرف رضائے الہی کے لیے، اور میری دوستی بھی اس سے اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس پر فرشتے نے کہا مجھے خدا تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بشارت دوں کہ خدا تعالیٰ تجھے دوست رکھتا ہے، اور تیرے اسے دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی مضبوط ترین دستاویز یہ ہے کہ بندہ خدا کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی کرے۔ اور خدا تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو وحی کی کہ یہ زہد جو تو نے اختیار کر رکھا ہے، اس سے در حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب اور دنیا کے رنج و کوف سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ اور جو تو میری عبادت میں مشغول رہا ہے تو اس سے تو نے میری بارگاہ میں عزت و توقیر حاصل کی۔ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا تو نے کبھی میرے دوستوں سے دوستی اور میرے دشمنوں سے دشمنی کی ہے؟ اور خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی کہ اگر تو تمام اہل زمین و آسمان جتنی بھی عبادت بجا لائے اور اس عبادت سے میرے لیے کسی سے دوستی اور میری خاطر کسی سے دشمنی کی نیکی نہ ہوگی تو تیری سب عبادتیں بے فائدہ جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، نافرمان اور برے لوگوں سے دل میں دشمنی رکھ کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا پیارا بناؤ، اور ان سے دور رہ کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے نزدیک کرو، اور ان سے ناراض رہ کر خدا تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرو۔ لوگوں نے عرض کی اے روح اللہ، تو ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں؟ فرمایا ایسے شخص کی ہم نشینی کرو جس کی زیارت سے خدا یاد آئے، اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کا کردار اور طور طریقہ تمہیں آخرت کی طرف مائل کرے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی ارسال کی، اے داؤد تو نے لوگوں سے بھاگ کر گوشائے تنہائی کیوں اختیار کر لیا ہے؟ عرض کی اے پروردگار، تیری دوستی نے لوگوں کی یاد میرے دل سے مٹا دی ہے، اس لیے میں سب سے متنفر ہو گیا ہوں۔ حکم الہی ہوا، اے داؤد اپنے لیے بھائی پیدا کر، البتہ جو دین میں مددگار ثابت نہ ہو اس سے الگ اور دور رہ، کیونکہ وہ تیرے دل کو سیاہ اور مجھ سے دور کر دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نصف برف اور نصف آگ سے بنایا گیا ہے، اس کا ہر وقت یہی ورد اور خدا تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ اے خداوند تعالیٰ، تو نے جس طرح آگ اور برف کے درمیان الفت پیدا کی ہے، اسی طرح اپنے نیک اور اچھے بندوں میں الفت و محبت پیدا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں دوستی اور الفت کرتے ہیں ان کے لیے سرخ یاقوت کا ایک ستون کھڑا کریں گے، اس کی چوٹی پر 70,000 کھڑکیاں ہوں گی، ان پر سے وہ اہل جنت کو جھک کر دیکھیں گے، ان کے چہروں کا نور اہل جنت پر اس طرح پڑے گا جس طرح سورج کا نور دنیا پر۔ اہل جنت آپس میں کہیں گے چلو ان نورانی لوگوں کی زیارت کریں، ان کے جس بدن پر ریشم کا لباس ہوگا اور ان کی پیشانیوں پر ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت و الفت کرنے والے لکھا ہوگا۔ ابن سماک رحمت اللہ علیہ نے بوقت وفات خدا تعالیٰ سے عرض کی، خداوند تو خوب جانتا ہے کہ میں گناہ کرتے وقت تیرے فرما بردار بندوں کے ساتھ دوستی و محبت رکھتا تھا، اس لیے تو اس دوستی کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنے والے جب ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو ان سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے۔ اس دوستی کی حقیقت پیدا کرنے کا بیان جو خدا تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔
جاننا چاہیے کہ جو دوستی اور الفت ایک مدرسہ یا ایک سفر یا ایک محلہ میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے، وہ الحب فی اللہ کے قبیلہ میں سے نہیں، اور جسے تم اس کی خوبصورتی یا شیریں کلامی یا دل کو پسند آ جانے کے باعث دوست بنا لو، وہ بھی اس قبیلہ میں سے نہیں، نیز جسے تم اس بنا پر دوست بناؤ کہ اس سے تمہیں کسی مرتبے یا دنیوی غرض کے حصول کی توقع ہو، تو یہ دوستی بھی خدا کے لیے نہیں، کیونکہ ان امور کا حصول اس شخص کی طرف سے بھی ممکن ہے جو خدا اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ خدا تعالیٰ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہ ایمان کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی۔ اس دوستی کے بھی دو درجے ہیں۔ درجہ اول، جس سے دوستی اور الفت کا رشتہ قائم کرو، کسی غرض کے پیش نظر کرو، لیکن وہ غرض دینی ہو اور خدا کے لیے ہو، جیسے استاد سے محبت و دوستی جو تمہیں علم سکھاتا ہے، تو یہ دوستی خدا کے لیے ہے، جبکہ علم سے مقصود آخرت ہو، جاہ و مال کا حصول مقصود نہ ہو، اور اگر علم سے دنیا مقصود ہو تو یہ دوستی خدا کے لیے نہ ہوگی۔ اور اگر تم شاگرد سے محبت کرو تاکہ وہ تم سے علم حاصل کرے اور تیری تعلیم سے اسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہو، تو تمہارا یہ عمل خدا کے لیے ہوگا، اور حصول حشمت کے لیے تم اس کو دوست رکھتے ہو، تو پھر وہ اس تعریف میں نہیں آئے گا، اور تمہارا وہ عمل محض دنیا کے لیے ہوگا۔ مثلا اگر کوئی شخص صدقہ دے اور اس شرط کے ساتھ دے کہ وہ اس کو درویشوں تک پہنچا دے، یا اس کو درویشوں کی مہمانداری میں خرچ کرے، یا وہ کسی شخص کو اس لیے دوست رکھتا ہے کہ وہ شخص اچھے اچھے کھانے غریبوں کو کھانے کے لیے پکواتا ہے، تو یہ امر بھی حب الہی اور خدا دوستی میں شامل ہے۔ بلکہ وہ اگر کسی شخص کو محض اس لیے عزیز رکھتا ہے کہ وہ اس کو کھانا اور کپڑا دیتا ہے، اور اپنے اس عمل سے اس کو دنیاوی جھگڑوں سے فارغ رکھتا ہے تاکہ سکون خاطر کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف رہ سکے، تو یہ بھی خدا دوستی ہوگی، چونکہ اس عمل سے اس کا مقصود دوسروں کے لیے عبادت میں فراغت اور اسودگی پیدا کرنا ہے۔ عابدوں اور عالموں کا امیروں کو دوست رکھنا۔ اس دنیا میں بہت سے عالموں اور عابدوں نے امیروں کو دوست رکھا ہے، محض اس مقصد کی بنا پر یہ دونوں گروہ بھی خدا تعالیٰ کے دوستوں میں شمار ہوں گے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محض اس لیے چاہتا ہے کہ وہ اس کو غلط کاری سے بچاتی ہے اور اس کے قدم غلط راستے پر نہیں بڑھنے دیتی، نیز اس کے لیے فرزند پیدا کرتی ہے جو بڑے یعنی جوان ہو کر اس کے حق میں دعائے خیر کریں گے، تو یہ بھی دوستی ہوگی۔ اور وہ شخص اس بیوی پر جو کچھ خرچ کرے گا وہ صدقہ میں شمار ہوگا۔ بلکہ اگر کوئی شخص اپنے شاگردوں کو ان دو باتوں کے سبب سے عزیز رکھتا ہے، ایک یہ کہ وہ اس کی خدمت کر کے اس کو عبادت کے لیے فارغ رکھتا ہے، تو وہ شاگرد اس عبادت کے لیے وقت دینے پر بھی ثواب پائے گا، اور اس شخص کی شاگرد سے یہ چاہت بھی خدا دوستی ہوگی۔ درجہ دوم، یہ ایک بہت بڑا اور عظیم المرتبہ درجہ ہے، یعنی ایک شخص کسی دوسرے کو محض اللہ کے لیے دوست رکھتا ہے، بغیر اس امر کے کہ اس کی اس شخص سے کوئی غرض پوری ہوتی ہو، یا اس کے ذریعے مال و متاع کا حصول وابستہ ہو، یا کسی منصب کے ملنے کی امید ہو۔ نہ اس محبت میں کسی قسم کے درس و تدریس یا علم و تعلیم کا دخل ہے، اور نہ کسی قسم کی فراغت دینی کا حصول وابستہ ہے۔ علاوہ ازیں وہ اس شخص کو اس کی بزرگی کے سبب سے بھی دوست نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار بنتا ہے، بلکہ وہ اس کو محض اس لیے دوست رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تو یہ دوستی محض اللہ کے لیے ہوگی، اور اس کی یہ دوستی اسی نوع میں شمار ہوگی۔ اس نوع کی دوستی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے۔ ایسی دوستی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ دوست رکھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر مضبوط ہو کہ وہ بڑھتے بڑھتے حد عشق تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ مجازی محبت میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معشوق کے گلی کوچوں ہی سے نہیں بلکہ اس کے در و دیوار سے بھی محبت کرتا ہے۔ بس جب کسی پر یہ خدا دوستی غالب آ جاتی ہے تو وہ تمام بندگان خدا کو دوست رکھتا ہے، خاص کر اس کے دوست بندوں سے اور اس کی تمام مخلوقات سے اس لیے دوستی اور محبت کرے گا کہ جو چیز بالفعل موجود ہے وہ سب اثر محبوب کی صنعت و قدرت کا ہے، اور عاشق معشوق کے خط سے اور اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز سے پیار کرتا ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جب کوئی نیا میوہ لایا جاتا تو آپ اس کی بڑی تعظیم و تکریم فرماتے، اسے آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے اس کا زمانہ پیدائش خدا تعالیٰ سے بہت قریب ہے، اور خدا تعالیٰ کی دوستی دو قسم کی ہے،
ایک تو دنیا اور آخرت کی نعمت کے لیے، دوسری خاص خدا تعالیٰ ہی کے لیے کہ اس میں کسی اور شے کا دخل نہیں ہوتا۔ یہ بڑی عظیم دوستی ہے۔ اس مضمون کی شرح و تفصیل ہم اس کتاب کی اصل، محبت اور رکن چہاروں میں بیان کریں گے۔ غرض خدا تعالیٰ کی محبت کی قوت ایمان کی قوت کے مطابق ہوتی ہے کہ جس قدر ایمان قوی ہوگا محبت بھی زیادہ ہوگی، پھر اس کے دوستوں اور مقبول بندوں میں سرایت کرے گی۔ اگر دوستی کسی غرض اور فائدہ کے لیے ہی ہوا کرتی تو وصال یافتہ انبیاء و علماء کے ساتھ دوستی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ حالانکہ ان تمام نفوس قدسیہ کی دوستی مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ تو جو شخص دانشمندوں، صوفیوں، عابدوں اور خدمتکاروں اور ان کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے تو یہ خدا تعالیٰ کی دوستی ہے، لیکن دوستی کی مقدار اور اس کا اندازہ اپنا مال اور مرتبہ قربان کرنے سے ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے ایمان کی دوستی اس قدر مضبوط اور قوی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ کر کے سارا مال و متاع راہ خدا میں صرف کر دیتا ہے، جیسا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اور کچھ نیک وقت وہ ہوتے ہیں جو نصف مال و متاع خرچ کر دیتے ہیں، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تھوڑا سا دے سکتے ہیں۔ کسی مومن کا دل اصل دوستی سے خالی نہیں ہوتا، اگرچہ تھوڑی سی ہی ہو۔ وہ دوستی جو صرف خدا کے لیے ہوتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ جن اطاعت گزار لوگوں کی دوستی محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، وہ لازماً کافروں، نافرمانوں، ظالموں اور فاسقوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ان کی یہ دشمنی اور عداوت خدا کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے دوست سے محبت کرتا اور دوست کے دشمن کو دشمن جانتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی چاہیے، اور جو مسلمان فاسق ہو اس سے مسلمان ہونے کے باعث تو دوستی رکھنی چاہیے، اور اس کے فسق کے باعث دشمنی۔ اس سے دوستی اور دشمنی دونوں رکھے۔ جس طرح ایک شخص اپنے لڑکے کو تو خلعت و انعام دے مگر دوسرے لڑکے کے ساتھ سختی کرے، ایک اعتبار سے تو اس سے دوستی کرے اور دوسرے اعتبار سے دشمنی، اور یہ کوئی محال اور ناممکن نہیں، کیونکہ اگر ایک شخص کے 3 بیٹے ہوں، ایک زیرک اور فرما بردار ہو، دوسرا بے وقوف اور نافرمان، اور تیسرا بے وقوف اور فرما بردار، پہلے کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی اور دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت، اور تیسرے کے ساتھ ایک اعتبار سے دوستی اور محبت اور دوسرے اعتبار سے عداوت اور دشمنی۔ ان 2 معاملوں کا اثر بھی ظاہر ہوگا کہ ایک کی عزت کرتا ہے اور دوسرے کی اہانت، اور تیسرے کی کچھ عزت اور کچھ اہانت۔ غرض جو شخص خدا تعالیٰ کا نافرمان ہو اسے اس طرح تصور کرنا چاہیے جس طرح وہ تیری نافرمانی کرے، اور تو اس سے مخالفت کے اندازہ کے مطابق اس سے دشمنی اور عداوت کرے، اور دوستی کے اندازہ کے مطابق اس سے دوستی کرے، اور اس معاملے کا اثر باہمی میل ملاپ اور بات چیت میں ظاہر ہونا چاہیے، یہاں تک کہ گناہگاروں کی گرفت کیا کرے، بات چیت میں اس سے تلخ لہجہ اختیار کرے، اور جو فسق میں بڑا ہوا ہو اس کی گرفت بھی زیادہ کرے، اور جب وہ فسق و فجور اس حد تک بڑھ جائے تو اس سے گفتگو بند کر دے اور منہ پھیر لے، اور ظالم کے ساتھ فاسق سے بھی بڑھ کر سخت رویہ اختیار کرے۔ ہاں جو شخص خاص تیرے ساتھ ظلم کرے تو اسے معاف کر دینا اور نیک گمان رکھنا بہتر ہے۔ اس بارے میں سلف صالحین کی عادت مختلف تھی، چنانچہ ایک گروہ نے دین کی مضبوطی اور شرع کے تحفظ کی خاطر ایسے لوگوں سے سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی گروہ میں سے ہیں کہ آپ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے سخت ناراض تھے جب انہوں نے معتزلہ کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی، تو آپ نے وہ کتاب دیکھ کر کہا کہ تم نے اس کتاب میں پہلے معتزلہ کے اعتراضات بیان کیے ہیں، پھر ان کا جواب دیا ہے، شاید کوئی آدمی ان اعتراضات کو پڑھے اور کوئی اعتراض اس کے دل پر اثر کر جائے۔ اسی طرح جب ایک دفعہ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کسی سے کچھ نہیں چاہتا، ہاں اگر بادشاہ وقت کچھ دے تو لے لوں گا، تو آپ ان سے بھی ناراض ہوئے اور بولنا چالنا بند کر دیا۔ انہوں نے عذر خواہی کی اور عرض کیا کہ میں نے تو محض ہنسی مذاق کے طور پر ایسا کہا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، حلال کھانا دین میں سے ہے اور دین میں ہنسی مذاق کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سب کو نگاہ رحمت سے دیکھا ہے، اور یہ فکر و خیال بدلتا رہتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کی نگاہ توحید پر ہوتی ہے وہ سب کو خدا تعالیٰ کے قبضہ قہر میں بے بس و مضطرب جانتے ہیں اور ان پر رحم و شفقت کرتے ہیں، اور یہ بڑے اونچے درجے کی بات ہے۔
اگرچہ بسا اوقات لوگ اس سے دھوکہ اور فریب بھی کھا جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ظاہرداری اور سستی ہوتی ہے اور اسے توحید تصور کرتے ہیں، حالانکہ توحید کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو زود و کوب کریں، اس کا مال و متاع چھین لیں اور اسے سخت زبان درازی سے پیش آئیں تو بھی وہ غصے میں نہ آئے، بلکہ نگاہ شفقت سے ہی دیکھے، کیونکہ اس کا دیکھنا توحید اور ضرورت خلق کے تحت ہوگا۔ جس طرح کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے، چہرہ انور پر خون بہہ رہا تھا، مگر آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ نہیں جانتے۔ لیکن جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کے معاملے میں خاموش اور چپ رہے مگر اپنے معاملے میں فوراً بگڑ جائے تو یہ مداحنت، نفاق اور حماقت ہے، نہ کہ توحید۔ تو جس شخص پر اس درجہ کی توحید غالب نہ ہو اور وہ فاسق کو اس کے فسق کے باعث اپنا دشمن قرار نہ دے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری اور فاسق سے دوستی کی دلیل و علامت ہے۔ جس طرح کوئی آدمی دوسرے دوست کو برا بھلا کہے اور تو سن کر غصہ میں نہ آئے بلکہ چپ ہو رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوستی بے حقیقت ہے۔ فصل، معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے دشمنوں کے درجے بھی مختلف ہیں اور ان پر سختی اور تشدد کے بھی مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ کفار کا ہے، یہ اگر حربی ہوں تو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھنا فرض ہے اور ان کے ساتھ جدال و قتال کرنا اور انہیں گرفتار کر کے غلام بنانا چاہیے۔ دوسرا درجہ ذمیوں کا ہے، ان سے عداوت رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان کے ساتھ معاملات کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی عزت نہ کریں بلکہ ان کو حقیر جانیں، آتے جاتے وقت ان کا راستہ تنگ کریں، ان سے دوستی اور الفت کرنا مکروہ بلکہ ممکن ہے حرام ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہیں کوئی ایسی قوم نہ ملے گی جو ایک طرف تو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہو اور دوسری طرف ان لوگوں سے بھی دوستی رکھتی ہو جو خدا اور اس کے رسول کے مخالف ہوں۔ ان کفار پر اعتماد کرنا، کسی عمل یا عہدے کے ذریعے انہیں مسلمانوں پر مسلط کرنا، مسلمانوں کی تحقیر اور گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا درجہ اہل بدعت کا ہے، یہ لوگوں کو بدعت کی دعوت دیتے ہیں، ان سے اظہار عداوت کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ان سے نفرت ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اہل بدعت کو سلام نہ کرے اور نہ ہی ان کے سلام کا جواب دے، کیونکہ بدعتی کا فتنہ بہت سخت ہے، یہ لوگوں کو بدعت کی طرف ملاتا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بدعت کی تبلیغ کرنے والے کا شر متعدی ہوتا ہے اور اگر مبتدع عام آدمی ہو تو اس کا شر اتنا خطرناک نہیں۔ چوتھا درجہ اس نافرمان آدمی کا ہے جس کی نافرمانی اور گناہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو، جیسے ظلم، جھوٹی گواہی، طرفداری کا فیصلہ، شعر کے ذریعہ کسی کی ہجو و مذمت، غیبت کرنا اور لوگوں میں فساد برپا کرنا، ایسے لوگوں سے اعراض کرنا، گفتگو کے وقت ان سے تلخ اور سخت لہجہ اختیار کرنا بہت مستحسن امر ہے اور ان سے دوستی کا تعلق استوار کرنا مکروہ ہے۔ ظاہر فتویٰ کے مطابق ان سے دوستی حرام کے درجہ میں نہیں، کیونکہ اس بارے میں سختی سے حکم وارد نہیں ہوا۔ پانچواں درجہ ان لوگوں کا ہے جو شرابی اور فاسق ہیں۔ اگر کسی کو اس شرابی اور فاسق سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی تو اس کا شر اتنا زیادہ نہیں، اسے نرمی اور نصیحت سے پیش آنا بہتر ہے، اگر نصیحت قبول کرنے کی امید ہو، ورنہ اس سے بھی اعراض بہتر ہے۔ ہاں، اس کے سلام کا جواب دینا جائز ہے، البتہ اس پر لعنت کرنا درست نہیں۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں متعدد دفعہ شراب نوشی کی اور شراب نوشی کی سزا میں متعدد دفعہ اسے کوڑے بھی لگائے گئے۔ صحابہ میں سے کسی نے اس پر لعنت کی اور کہا، تو کب تک اس گناہ کا ارتکاب کرتا رہے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں لعنت سے منع کیا اور فرمایا، خود شیطان اس کی دشمنی کے لیے کافی ہے، تو شیطان کا مددگار نہ بن۔ دوسرا باب صحبت کے حقوق و شرائط۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر آدمی دوستی اور صحبت کے لائق نہیں، بلکہ ایسے آدمی سے دوستی کا تعلق قائم کیا جائے جن میں تین باتیں موجود ہوں۔ نمبر 1، عقل مند ہو کہ احمق کی صحبت و دوستی سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ انجام کار ندامت اور نقصان لاحق ہوتا ہے، کیونکہ جب تیرے ساتھ نیکی کرنا چاہے گا تو اس کی حماقت سے تجھے نقصان پہنچے گا اور اسے اس نقصان کا شعور بھی نہ ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، احمق سے دور رہنا ہی اس کے قریب ہونا ہے اور اس احمق کا چہرہ دیکھنا گناہ ہے، اور احمق وہ ہوتا ہے جو کاموں کی حقیقت نہ جانتا ہو۔
और समझाने से समझ न सकता हो। नंबर 2, नेक इखलाक हो कि बद अखलाक से सलामती की उम्मीद नहीं। जब उसकी बद अखलाकी जोश में आएगी तो तेरा हक और तेरा मर्तबा जाया कर देगी और उसे कुछ परवाह न होगी। नंबर 3, नेक हो क्योंकि जो गुनाह पर अड़ा हुआ होगा वो खुदा ताला से भी न डरेगा, और जो खौफ खुदा से खाली हो उस पर भरोसा करना ठीक नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसे शख्स की इताअत न कर जिसको हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश का पैरोकार बना हुआ है। अगर बिदती हो तो उससे अलग रहना चाहिए ताकि उसकी बिदत की बुराई का उस पर असर न हो। और जो बिदत इस जमाना में पैदा हुई है उससे बढ़कर कोई बिदत नहीं, और वो ये है कि लोगों के साथ सख्ती न करनी चाहिए और उनको फस्को मासियत से रोकना न चाहिए, क्योंकि लोगों से झगड़ा करना ठीक नहीं, और ये कि हमें उनके मामलात में मुदाखलत की जरूरत नहीं। उनकी ये बात अबाहत का तुख्म और इल्हादो ज़ंदगा का सिरा है और बहुत बड़ी बिदत है। उन लोगों से मेल मिलाप न रखना चाहिए। ये उनका ऐसा कौल है जिसकी मदद के लिए शैतान हर वक्त तैयार खड़ा है और इस बात को दिल में बसाता और अबाहत की तरफ जल्दी से खींचता है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 5 किस्म के लोगों की सोहबत मजलिस से परहेज करना चाहिए। नंबर 1, झूठे की सोहबत से कि हमेशा उससे धोखा खाएगा। नंबर 2, अहमद की सोहबत मजलिस से कि अगर वो नफा पहुंचाना चाहे तो भी नुकसान करेगा। नंबर 3, बखील से कि वो तेरी ऐन जरूरत के वक्त तुझसे कतई ताल्लुक कर लेगा। नंबर 4, बुज़दिल आदमी से कि वह जरूरत के वक्त तुझे ज़ाया कर देगा। नंबर 5, फासिक शख्स से कि वो एक लुकमा बल्कि इससे भी कम चीज के इवज तुझे फरोख्त कर देगा। लोगों ने उसकी वजह दरियाफ्त की तो फरमाया, तमा के बायस। सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नेक खुल्क फासिक की सोहबत मजलिस को बद अखलाक कारियों की सोहबत से बेहतर जानता हूँ। जानना चाहिए कि ये मज़कूरा 3 खसलतें बैक वक्त एक शख्स में जमा होनी बहुत मुश्किल है। तुझे चाहिए कि सोहबत की कर्ज़ोगायत को ज़हन में रखे। अगर उनसे मोहब्बत मतलूब हो तो नेक इखलाक इंसान तलाश कर, और अगर दुनिया मकसूद हो तो सखावत व करम की जुस्तजू कर। और हर एक की शराइत अलहदा अलहदा है। वाज़ेह हो के इखलाक 3 किस्म के हैं। एक तो वो है जो ग़िज़ा की मानिंद है, जिनके बगैर चारायकार नहीं। दूसरे वो हैं जो दवा की तरह हैं, उनकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है। तीसरे बीमारी की तरह हैं कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं मगर उनमें फंस जाते हैं, तो उनका इलाज करना ज़रूरी है ताकि उनसे निजात पाएं। खुलासा कलाम यह है कि ऐसे आदमी से सोहबत दोस्ती का ताल्लुक कायम करना चाहिए कि जिसे तुझसे फ़ायदा हासिल हो या तुझे उससे नफ़ा पहुंचे। हुकूक़े दोस्ती और सोहबत। जानना चाहिए कि जब किसी से दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता और ताल्लुक कायम हो गया तो उसको निकाह के ताल्लुक की तरह तसव्वुर करना चाहिए, क्योंकि उसके भी हुकूक हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 भाई 2 हाथों की तरह हैं कि एक दूसरे को धोता है, और ये 10 किस्म के हुकूक हैं। नंबर 1, माल से ताल्लुक रखता है। इसका दर्जा सबसे बड़ा है कि इसके हक को अपने हक से मुकद्दम जाने और इसारो कुर्बानी से पेश आए कि अपना हिस्सा भी उसे दे दे। जैसे कुरान मजीद में इंसार की शान में वारिद हुआ है, वो दूसरों को अपने आप पर तरजीह देते हैं अगरचे खुद उनको जरूरत हो, हाजित हो। चाहिए कि अपने दोस्त को अपनी तरह जाने और अपने माल को उसके और अपने दरमियान मुश्तरक जाने। सबसे कमतर दर्जा यह है कि उसे अपना गुलाम और खादिम तसव्वुर करे और जो चीज अपनी जरूरत और हाजत से जायद हो बेमांगे उसे दे दे। अगर उसे मांगने से और कहने की नौबत आए तो दोस्ती के दर्जा से खारिज है, क्योंकि उसके दिल में गमखारी और हमदर्दी नहीं है। इस तरह की दोस्ती और सोहबत महज आदत के तौर पर है, जिसकी कुछ कदर व कीमत नहीं है। उतबा अल-फलाह का एक दोस्त था। उसने आपसे कहा, मुझे 4000 दिरहम की जरूरत है। उसने जवाब दिया, 2000 दिरहम दूंगा। दोस्त ने यह सुनकर मुंह फेर लिया और कहा, तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू अल्लाह के लिए दोस्ती का दावा करता है, फिर दुनिया को उस पर तरजीह देता है। सूफिया के एक ग्रोह के मुताल्लिक किसी ने बादशाह वक्त के सामने शिकायत की। बादशाह नाराज हुआ और हुक्म दिया कि ऐसे तमाम सूफियों को कत्ल कर दो। हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह जो उनमें मौजूद थे, उन सब से आगे बढ़े और फरमाया, सबसे पहले मुझे कत्ल करो। बादशाह ने कहा, क्यों? फरमाया, ये सब लोग मेरे दीनी भाई हैं। मैंने चाहा एक घड़ी के लिए और कुछ नहीं
تو اپنی جان ہی ان پر قربان کر دوں۔ بادشاہ نے یہ اثار دے کر قتل کا حکم واپس لے لیا اور کہا جو لوگ اس درجہ کے اثار پسند ہوں انہیں قتل کرنا ناروا ہے، اور سب کو چھوڑ دیا۔ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ موجود نہ تھا۔ اس کی لونڈی سے فرمایا صندوق کا لے آؤ۔ اٹھا لائی۔ جتنے روپوں کی آپ کو ضرورت تھی اتنے اس میں سے لے لیے۔ جب دوست گھر آیا اور یہ واقعہ سنا تو اس لونڈی کو اس خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھائی چارہ قائم کروں۔ آپ نے اس سے فرمایا تجھے حق کے برادری کا پتہ ہے یا نہیں؟ عرض کی مجھے تاہ معلم نہیں۔ فرمایا اپنے سونے چاندی میں مجھ سے زیادہ حقدار نہ رہے۔ عرض کیا میں ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا۔ تو فرمایا چلا جا، یہ تیرا کام نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے ایک نے کسی کو بنی ہوئی سری بھیجی۔ انہوں نے فرمایا میرا فلاں دوست زیادہ ضرورت مند ہے، یہ اسے دینا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ سری انہوں نے اس کے پاس بھیج دی۔ اس نے وہ سری دوسرے دوست کے پاس بھیجی۔ اس نے آگے کسی اور کو دی۔ غرض کئی جگہ گھوم کر پھر پہلے دوست کے پاس آ گئی۔ حضرت مسروق اور خیسمہ میں دوستانہ تھا اور ہر ایک قرضدار تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا اس طرح قرض ادا کیا کہ دونوں میں کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اپنے دوست پر 20 درہم خرچ کرنا 100 درہم فقیروں میں تقسیم کرنے سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ جا کر 2 مسواکیں توڑی، ایک سیدھی تھی اور ایک ٹیڑھی۔ ایک صحابی آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدھی مسواک آپ نے صحابی کو عطا کی اور ٹیڑھی اپنے لیے رکھی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی مسواک آپ لے لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے بھی صحبت و مجلس کرتا ہے قیامت کے دن اس صحبت کے حق میں اس سے باز پرس ہوگی کہ اس کا حق ادا کیا یا ضائع کیا۔ اے عزیز، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حق صحبت اثار ہے، یعنی اچھی اور کام کی چیز دوسرے پر قربان کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب 2 آدمی باہم ساتھی بنے تو ان دونوں میں سے خدا تعالیٰ اس کو زیادہ دوست رکھتا ہے جو دوسرے ساتھی کا حق زیادہ بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ دوست اور ساتھی کی حاجات و ضروریات میں اس کے کہنے سے پہلے اس کی مدد کرے اور خوش دلی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ اس کی خدمت کرے، اس کی تکالیف و مہمات میں اس کے کام آئے۔ سلف صالحین کی عادت مبارک تھی کہ روزانہ گھر جا کر اپنے دوستوں کے اہل خانہ سے دریافت کرتے کہ کس چیز کی ضرورت ہے، لکڑی، آٹا ہے، نمک تیل موجود ہے۔ اسی طرح ان کے سارے کام اپنے کاموں کی طرح ضروری جانتے تھے۔ اس کے باوجود دوسرے کا احسان اپنے اوپر جانتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دینی بھائی مجھے اپنے بال بچوں سے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ یہ لوگ مجھے دین یاد دلاتے ہیں اور بیوی بچے دنیا کی طرف لگاتے ہیں۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد اپنے بھائیوں کو بلایا کرو اور ان کی خبرگیری کیا کرو۔ بیمار ہوں تو ان کی بیمار پرسی کیا کرو۔ اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کیا کرو۔ اگر کوئی بات بھول گئے ہو تو یاد دلایا کرو۔ حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دشمن بھی جب تک مجھ سے بے رخ نہ کرے اور بے نیاز نہ ہو میں اس کی حاجت براری میں جلدی کرتا ہوں، تو دوست کے حق کو کیوں ادا نہ کروں۔ سلف صالحین میں سے ایک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے دینی بھائی کی موت کے بعد 40 سال تک اس کے بال بچوں کی خبرداری کا فریضہ ادا کیا۔ تیسرا حق، زبان کا حق ہے کہ اپنے بھائیوں کے حق میں نیک بات کہے، ان کے عیب چھپائے۔ اگر کوئی پس پشت ان کی بدگوئی کرے تو اس کا جواب دے اور ایسا خیال کرے کہ وہ دیوار کے پیچھے سن رہا ہے، اور جس طرح یہ خود چاہتا ہے کہ وہ پس پشت اس کے ساتھ وفادار رہے، اس کے پس پشت یہ خود بھی اس کا وفادار رہے اور اس میں سستی نہ کرے۔ جب وہ بات کرے تو کان لگا کر سنے، اس سے جھگڑا اور بحث و مناظرہ نہ کرے، اس کا راز ظاہر نہ کرے اگرچہ اسے قطع تعلق ہو چکا ہو، کیونکہ یہ بددینی کی باتیں ہیں۔ اس کے اہل و عیال کی غیبت سے بھی زبان بند رکھے، اس کے دوست احباب کی غیبت بھی نہ کرے۔ اگر کسی نے اس کی برائی یا مذمت کی ہو تو اسے آ کر نہ بتائے کہ اس طرح اسے تکلیف پہنچے گی۔ دوست کی نیک اور اچھی بات جو اسے معلوم ہو نہ چھپائے۔
ورنہ حاسد شمار ہوگا۔ اگر اس سے کوئی قصور صادر ہو جائے تو اس کا گلہ نہ کرے، بلکہ اسے معذور جانے، اپنے قصور یاد کرے جو وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت میں کرتا ہے، تو اس پر تعجب نہ کرے۔ اگر کوئی اس کے حق میں قصور کرے اور اگر یہ خیال کرے کہ ایسا آدمی تلاش کرے جس سے کوئی قصور نہ ہوتا ہو اور نہ اس میں کوئی عیب ہو، تو ایسا شخص ملنا ناممکن ہے، تو اس طرح وہ لوگوں کی صحبت سے محروم رہ جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن ہمیشہ عذر ڈھونڈتا ہے اور منافق ہمیشہ عیب جوئی کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دوست کی ایک نیکی کے عوض اس کی 10 برائیوں کی پردہ پوشی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، برے دوست سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ جب وہ برائی دیکھے گا تو اسے چھپائے گا نہیں بلکہ نشر کرے گا، اور جب کوئی اچھائی دیکھے گا تو اسے چھپائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب دوست کا قصور درگزر کرنے کے لائق ہو تو درگزر کرے، نیکی پر محمول کرے، بدگمانی نہ کرے کہ بدگمانی حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی 4 چیزیں دوسروں پر حرام ہیں، اس کا مال، جان، عزت و آبرو اور بدگمانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو جو اپنے بھائی کو سوتا دیکھے تو اس کی شرمگاہ سے کپڑا اتارتے اور اس کو بالکل ننگا کرتے؟ لوگوں نے عرض کی، یا روح اللہ، ایسا کون شخص ہے جو اس امر کو جائز رکھتا اور ایسا کرتا ہو؟ فرمایا، تم لوگ ہی ایسا کرتے ہو، اپنے بھائی کا عیب ظاہر کرتے ہو اور نشر کرتے پھرتے ہو تاکہ دوسرے لوگ بھی واقف ہو جائیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب کسی کو اپنا دوست بنانے لگو تو پہلے اس کو غصہ ملاؤ، پھر خفیہ طور پر اس کے پاس کسی کو بھیجو تاکہ وہ تمہارا تذکرہ کرے۔ اگر اس نے ذرا سا بھی تمہارا بید اور راز ظاہر کر دیا تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دوستی کے لائق ایسا شخص ہے کہ تیرا حال جو خدا تعالیٰ جانتا ہے وہ بھی جان لے، تو جس طرح خدا تعالیٰ تیرے عیب چھپاتا ہے وہ بھی چھپائے اور پوشیدہ رکھے۔ ایک آدمی نے اپنے دوست سے اپنے راز کی بات کہہ دی، بعد میں دریافت کیا، کیا تجھے وہ راز معلوم ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس کو بھول چکا ہوں، یعنی دوسرے شخص تک اس راز کے پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص 4 اوقات میں تیرا ساتھ چھوڑ دے وہ دوستی اور صحبت کے لائق نہیں۔ نمبر 1، رضا اور خوشی کے وقت، نمبر 2، غصہ کے وقت، نمبر 3، طمع اور لالچ کے وقت، نمبر 4، خواہشان نفسانی کے وقت۔ بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تیرے حق کو ان اوقات میں نہ چھوڑتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے اپنے پاس بٹھایا اور قرب عطا کیا، بوڑھوں پر تجھے فوقیت عطا کی۔ خبردار، 5 باتوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1، کبھی ان کا راز ظاہر نہ کرنا۔ نمبر 2، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا۔ نمبر 3، کوئی غلط اور جھوٹی بات ان سے نہ کہنا۔ نمبر 4، جو کچھ وہ فرمائے اس سے خلاف نہ کرنا۔ اور نمبر 5، کبھی وہ تجھ سے خیانت نہ دیکھنے پائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوستی میں سب سے زیادہ خرابی مناظرے اور دوست کی بات کی مخالفت کرنے سے آتی ہے۔ دوست کی بات کاٹنے کے یہ معنی ہے کہ اس کو چاہلو احمق سمجھے اور اپنے آپ کو عقل مند اور فاضل تصور کرے اور اسے تکبر و حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ سب باتیں دوستی سے دور اور دشمنی کے قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے بھائی کی بات کے خلاف نہ کیا کرو، نہ اس سے ہنسی مذاق کیا کرو، اور اس سے جو وعدہ کرو پورا کیا کرو۔ دوستی کے باب میں بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر دوست کہے اٹھ اور ہمارے ساتھ چل، اور تو کہے کہاں، تو یہ بات دوستی کے لائق نہیں، بلکہ مناسب یہ ہے کہ اس کے کہتے ہی فوراً ساتھ چل پڑے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک دوست تھا، میں جو کچھ اس سے مانگتا دے دیتا۔ ایک دفعہ میں نے اس سے کہا، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، کس قدر چاہیے؟ اس کی اتنی بات کہنے سے دوستی کی حلاوت میرے دل سے نکل گئی۔ جاننا چاہیے کہ محبت کا وجود موافقت سے وابستہ ہے، جہاں تک ہو سکے موافقت کرنی چاہیے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ زبان سے شفقت اور دوستی کا اظہار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے دوستی رکھتا ہو تو اس کو اس سے آگاہ کرتے۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا ہے کہ اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو۔
اس صورت میں دوسری جانب سے بھی دوستی میں اضافہ ہوگا۔ مناسب یہ ہے کہ اس سے زبانی سارے حالات دریافت کیا کرے، پھر اس کی خوشی میں خوشی ظاہر کرے اور غم میں غم، اس کی خوشی کو اپنی خوشی اور اس کے غم کو اپنا غم جانے، اور جب اسے بلائے تو اچھے نام سے بلائے، بلکہ اگر اس کا کوئی لقب یا خطاب ہے تو اس سے بلائے، یہ وہ اس سے زیادہ پسند کرے گا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دینی بھائی کی دوستی 3 چیزوں سے مضبوط ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اسے اچھے نام سے پکارے، دوسرے یہ کہ پہلے خود اسے سلام کرے، تیسرے یہ کہ پہلے اسے بٹھائے، اور انہی باتوں میں سے یہ بات ہے کہ پس پشت اس کی تعریف کرے جس سے وہ خوش ہو، یوں ہی اس کے بیوی بچوں کی بھی تعریف کرے کہ ان باتوں سے دوستی بہت مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے احسان کا شکریہ ادا کرے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنے دینی بھائی کی نیک نیتی پر شکر نہ کرے گا، وہ نیک کام پر بھی اس کا شکر ادا نہ کرے گا، اور چاہیے کہ پس پشت اس کی مدد و اعانت کرے، اور تان و تشنیع کرنے والے کو اس کا جواب دے اور اسے اپنی طرح تصور کرے۔ اور یہ بڑا ظلم ہے کہ کوئی اس کے دوست کو برا کہے اور یہ چپ بیٹھا رہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کے دوست کی پٹائی ہو رہی ہو اور وہ بیٹھا دیکھتا رہے اور اس کی کچھ مدد نہ کرے، حالانکہ بات کا زخم بڑا شدید ہوتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ جب کسی نے پس پشت میرے دوست کا ذکر کیا تو میں نے فرض کر لیا کہ دوست موجود ہے اور سن رہا ہے، تو میں نے ایسا ہی جواب دیا کہ جسے وہ بھی سنے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے 2 بیلوں کو اکٹھے بندھے ہوئے دیکھا، جب ان میں سے ایک کھڑا ہوا تو دوسرا بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ رو پڑے اور فرمانے لگے، دینی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے میں ایک دوسرے کی موافقت و مطابقت کرتے ہیں۔ 5واں حق یہ ہے کہ اگر اسے علم دین کی ضرورت ہو تو سکھائے کہ اپنے بھائی کو دوزخ کی آگ سے بچانا دنیا کے رنج و الم سے بچانا دنیا کے رنج و الم سے نجات دینے سے زیادہ اہم و ضروری ہے۔ اگر اسے سکھایا پھر اس نے اس پر عمل نہ کیا تو اسے سمجھائے، نصیحت کرے اور خدا تعالیٰ کا خوف دلائے، مگر بہتر یہ ہے کہ اسے خلوت میں نصیحت کرے تاکہ شفقت کا اظہار کرے۔ علانیہ نصیحت کرنے میں اس کی شرمندگی ہے، اور جو کچھ اسے سمجھائے یا نصیحت کرے نرمی سے کرے، سختی سے نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی اپنا عیب اور نقص ایک دوسرے سے معلوم کرتا ہے۔ جب تیرا بھائی شفقت کی بنا پر تیرا عیب علیحدگی میں تجھے بتائے تو اس کا احسان سمجھتے ہوئے اس پر خفا نہ ہونا چاہیے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی آدمی تجھے اطلاع دے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ بچھو ہے، تو اس سے کبھی ناراض نہ ہوگا بلکہ اس کا ممنون ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان میں جس قدر بری صفات ہیں وہ سب سانپ بچھو کی مانند ہیں۔ ہاں، ان کا زخم قبر میں جا کر محسوس ہوگا اور روح اس کا احساس کرے گی، اور وہ اس جہاں کے سانپ بچھوؤں سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ یہ زخم بدن پر ہوتا ہے نہ کہ روح پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، خدا تعالیٰ اس پر رحمت کرے جو میرے عیب میرے سامنے ہدیتاً لائے۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو فرمایا، اے سلمان، سچ سچ کہو، تم نے میرے متعلق کیا دیکھا اور سنا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس بات سے مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا، نہیں، ضرور بتانا چاہیے۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت سلمان نے فرمایا، سنا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر 2 طرح کا کھانا ہوتا ہے، اور آپ 2 کرتے رکھتے ہیں، ایک دن کا اور ایک رات کا۔ آپ نے فرمایا، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ کچھ اور سنا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ حضرت حذیفہ مرشی رحمت اللہ علیہ نے حضرت یوسف اسبات کو خط لکھا، تو نے اپنے دین کو 2 پیسوں کے عوض فروخت کر دیا ہے، یعنی بازار میں جا کر تو نے کوئی چیز خریدنا چاہی، دکاندار نے اس کی قیمت 3 پیسے بتائی، تو نے اسے کہا میں تو 2 پیسوں میں لوں گا۔ اس نے تعارف اور واقفیت کی بنا پر 2 پیسے میں ہی دے دی، اور اس نے یہ چشم پوشی تیری دینداری اور نیکی کی بنا پر کی۔ سر سے غفلت کا پردہ اتار اور خواب غفلت سے بیدار ہو۔ واضح ہونا چاہیے کہ جو شخص علم دین اور علم قرآن حاصل کر کے اس کے عوض دنیا طلبی کی رغبت کرے تو مجھے ڈر ہے کہ ایسا شخص اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے۔ دین کی رغبت کی علامت یہ ہے
کہ ایسا علم عطا کرنے کو خدا تعالیٰ کا احسان جانے، نہ کہ اسے دنیا طلبی کا ذریعہ بنائے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتے۔ آیت کریمہ میں ان جھوٹے لوگوں کی صفت بیان ہوئی ہے جو شخص نصیحت کرنے والے کو اچھا نہیں جانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر و غرور میں مبتلا ہے۔ تکبر و غرور اس کے عقل اور دین پر چھا گیا ہے، اور یہ باتیں اس وقت رونما ہوتی ہیں جب اسے اپنے عیب دکھائی نہیں دیتے، اور جب اپنے عیب جاننے لگے تو اسے ضرور نصیحت کرنا چاہیے، مگر سب کے سامنے اعتراض کے طور پر کچھ نہ کہنا چاہیے، اور ایسا انجان بن جائے کہ تجھ میں کسی قسم کا تغیر نہ ہونے پائے۔ اگر اس قصور کے باعث دوستی میں فرق آنے لگے تو مخفی طریقے سے ڈانٹ لینا قطع تعلق کرنے سے بہتر ہے، لیکن زبان درازی اور جھگڑے کی نسبت قطع تعلق کر لینا بہتر ہے۔ مناسب یہ ہے کہ صحبت و دوستی سے یہ مقصد اپنے پیش نظر رکھے کہ اپنے بھائیوں کی باتوں کو برداشت کر کے اپنے اخلاق و عادات کو مہذب و دوست کرے گا، نہ یہ کہ ان سے نیکی کی امید رکھے۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص میرے ساتھ رہتا تھا، اس کے ساتھ رہنے سے میرے دل پر گرانی ہوتی تھی۔ میں نے خیال سے اسے کچھ دیا کہ دل سے گرانی دور ہو جائے گی، مگر اس طرح بھی دور نہ ہوئی۔ پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لایا اور کہا، اپنے پاؤں کا تلوا میرے منہ پر رکھ۔ اس نے کہا، یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ میں نے کہا، تم ضرور یہ کام کرو۔ آخرکار جب اس نے ایسا کیا تو وہ گرانی میرے دل سے جاتی رہی۔ حضرت ابو علی رباطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ رازی کا رفیق سفر بن کر سفر کو روانہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا، راستے کا سردار تم بنو گے یا میں؟ میں نے کہا، آپ بنے۔ تو فرمایا، جو کچھ میں کہوں گا اسے ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا، بصر و چشم۔ فرمایا، توبرہ لاؤ۔ میں نے ان کے فرمانے سے توبرہ لایا، زادے راہ، کپڑے اور جو سامان موجود تھا اس توبرہ میں بھر کر اپنی پیٹھ پر لاد لیا اور چل پڑے۔ میں نے انتہائی اصرار کے ساتھ عرض کیا کہ یہ سامان مجھے دے دیں کہ اسے میں اٹھا لوں گا تاکہ آپ تھک نہ جائیں۔ تو فرمایا، تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اپنے سردار پر حکم چلاؤ، اب تم کو فرما برداری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رات بھر میہ برستا رہا اور آپ میرے اوپر چادر تانے کھڑے رہے تاکہ بارش مجھ پر نہ پڑے۔ جب میں گفتگو کرتا تو فرماتے، میں تمہارا سردار اور امیر ہوں، تم میرے مطیع فرمان ہو۔ میں اپنے دل میں کہتا، کاش میں ان کو سردار نہ بناتا۔ چھٹی قسم حقوق کی یہ ہے کہ جو بھول چوک صادر ہو جائے اسے معاف کر دینا چاہیے، کہ بزرگان دین نے کہا ہے کہ اگر تیرا کوئی بھائی قصور کر بیٹھے تو اس کی طرف سے 70 قسم کی عذر خواہی قبول کر۔ اگر نفس قبول نہ کرے تو اپنے دل سے کہہ کہ تو بہت ہی بدخواہ اور بد ذات ہے کہ تیرے بھائی نے 70 عذر کیے مگر تو نے قبول نہ کیے۔ اگر وہ ایسا قصور ہے جس میں گناہ ہو تو اس کو نرمی سے نصیحت کر تاکہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اگر وہ اس پر اصرار نہ کرتا ہو تو چاہیے کہ تو اس گناہ سے انجان بن جائے، اسے نہ جتلائے، اور اس گناہ پر مصر ہو تو اسے نصیحت کر۔ اگر نصیحت فائدہ مند نہ ہو تو اس بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے قطع تعلق کرے، کیونکہ پہلے اس کے ساتھ صرف اللہ کے لیے دوستی کا رشتہ قائم کیا، تو اب گناہ پر اصرار کرنے کے باعث اللہ کی دوستی کی خاطر اس سے دوستی ختم کر دے۔ حضرت ابو الدرداء اور صحابہ کی جماعت کا مسلک یہ ہے کہ رشتہ دوستی نہ کاٹنا چاہیے، کیونکہ امید ہے کہ اس گناہ سے توبہ کرے۔ ایسے شخص سے ابتداً رشتہ دوستی جوڑنا منع ہے، لیکن جب رشتہ محبت جوڑ لیا تو اب قطع نہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی گناہ کی بنا پر بھائی سے تعلق دوستی ختم نہ کرو، کیونکہ اگر آج گناہ میں مبتلا ہے کل توبہ کر لے اور اسے چھوڑ دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عالم آدمی کی غلطی پر اعتراض کرنے سے بچو اور اسے قطع عقیدت نہ کرو، ممکن ہے کل وہ اس برائی سے باز آ جائے۔ حکایت: بزرگان دین میں سے 2 بھائی ایک دوسرے کے دوست تھے۔ ان میں سے ایک خواہش نفس کے تحت کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اپنے دوست سے کہا کہ میرا دل بیمار ہو گیا ہے، اگر تیری خواہش ہے کہ مجھ سے تعلق و دوستی قطع کر لے تو میری طرف سے تجھے ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے دوست نے جواب دیا، معاذ اللہ کہ صرف ایک گناہ کے سرزد ہونے پر میں تجھ سے رشتہ دوستی کاٹ لوں، اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میرے دوست کو اس گناہ سے نجات عطا نہ کرے گا
میں کھانے پینے کے نزدیک نہ جاؤں گا اور دوست سے دریافت کیا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بدستور مبتلا مرض ہوں۔ دوست یہ سن کر کھانے پینے سے کنارہ کش رہا اور غم سے اندر ہی اندر پگھلتا رہا، یہاں تک کہ وہ بھائی آیا اور کہا خدا تعالیٰ نے مجھے اس مرض سے نجات عطا کر دی ہے اور میرا دل معشوق کے عشق سے متنفر ہو گیا ہے۔ تب جا کر اس نے کھانا کھایا۔ ایک شخص سے کہا گیا تیرا بھائی خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا ہے اور تو نے اس سے قطع تعلق نہیں کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اس دوست کو آج میری دوستی اور بھائی چارے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہ غلط کام میں پھنس گیا ہے۔ میں اس حالت میں اس سے کس طرح علیحدگی اختیار کر سکتا ہوں؟ میں نرمی اور شفقت کے ساتھ اسے دوزخ کے راستے سے ہٹاؤں گا اور اس کی دستگیری کروں گا۔ حکایت: بنی اسرائیل میں دو دوست تھے اور دونوں ایک پہاڑ پر عبادت الہی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شہر میں کچھ خریدنے آیا۔ اس کی نگاہ ایک فاحشہ عورت پر پڑی اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس کی مجلس اختیار کر لی۔ جب کچھ روز گزر گئے تو دوسرا دوست اس کی تلاش میں آیا اور اس کا حال سنا۔ اس کے پاس آیا۔ اس نے شرمندہ ہو کر کہا میں تو تجھے جانتا ہی نہیں۔ اس نے کہا برادر، عزیز دل کو اس کام میں مشغول نہ کر۔ میرے دل میں تجھ پر جس قدر آج شفقت پیدا ہوئی ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے بوسہ دیا۔ گناہ میں مبتلا ہونے والے دوست نے جب اس کی طرف سے شفقت کا یہ مظاہرہ دیکھا تو جان لیا کہ میں اس کی نگاہ سے نہیں گرا۔ رنڈی کی مجلس سے اٹھا، توبہ کی اور دوست کے ساتھ چلا گیا۔ اس بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا طریقہ سلامتی کے زیادہ نزدیک ہے، لیکن ابو درداء کا طریقہ لطیف تر اور فقہ کے قریب ہے، کیونکہ یہ لطف و مہربانی اور توبہ کے راستے پر ڈالتا ہے اور عاجزی اور بے بسی کے دین دینی دوستوں کی ضرورت و حاجات پیش آتی ہے۔ لہٰذا ایسی حالت میں دینی دوست سے کیوں کر قطع تعلق کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقد و دوستی جو قائم کیا جاتا ہے وہ رشتہ قرابت کی طرح ہے اور قطع رحم کسی گناہ کے سبب نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے پس اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، یعنی اگر تیرے خویش و اقارب تیری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، یہ نہ کہہ کہ میں تیرے سے بیزار ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا آپ کا بھائی تو معصیت و گناہ کا مرتکب ہو گیا، تم اس سے دشمنی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے جواب دیا میں اس کی معصیت کو برا جانتا ہوں، لیکن جب تک وہ میرا بھائی ہے اس سے دشمنی اختیار نہ کروں گا، لیکن تاہم ایسے آدمی سے ابتداً دوستی کا تعلق قائم نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے شخص سے بھائی چارہ قائم نہ کرنا گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں صحبت اور دوستی ترک کرنا گناہ ہے اور اس حق کو نظر انداز کرنا ہے جو دوستی قائم کرنے سے ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر تیرے حق میں کوئی قصور کیا ہو تو اس کا معاف کر دینا بہت بہتر ہے، جبکہ وہ معذرت کر لے اگرچہ تجھے علم ہو کہ جھوٹی عذر خواہی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا بھائی اس سے عذر خواہی کرے اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے تو اس کا گناہ اس شخص کے گناہ کی طرف ہے جو لوگوں سے ظلم مال اسباب لے لیتا ہو۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مومن جلد غصے میں آتا ہے اور جلد ہی خوش بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید سے فرمایا جب تیرا کوئی دوست اس سے زیادتی کرے تو اس پر ناراض نہ ہو، کیونکہ شاید اس صورت میں تو اس سے ایسی باتیں سنے جو اس زیادتی سے بھی سخت تر ہوں۔ مرید کہتا ہے جب میں نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی سامنے آیا جیسا کہ شیخ نے فرمایا۔ ساتویں قسم کا یہ حق ہے کہ اپنے دوست کو دعائے خیر میں یاد رکھے، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی، نیز اس کے بال بچوں کے لیے بھی دعا کرتا رہے جس طرح اپنے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ یہ دعا حقیقتاً تو خود اپنے لیے کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پر کہتا ہے خدا تجھے بھی ایسا ہی عطا کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اس دعا کے جواب میں عطا کرنے میں تجھ سے ابتدا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو دعا دوستوں کے لیے ان کی عدم موجودگی میں کی جاتی ہے
وہ رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سجدے میں پڑھ کر 70 دوستوں کے نام لے کر ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حقیقی دوست کی نشانی یہ ہے کہ تیرے مرنے کے بعد جب وارث تیری وراثت تقسیم کرنے میں مصروف ہوں تو وہ تیرے لیے دعا اور تیرے لیے مغفرت میں مصروف ہو، اور اس کا دل اس فکر میں مشغول ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مردے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ڈوب رہا ہو اور بچنے کے لیے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتا ہو۔ بالکل اسی طرح مردہ بھی اپنے گھر والوں، اولاد اور دوستوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے، اور ان زندوں کی دعا نور کے بڑے بڑے پہاڑ بن کر قبر میں پہنچتی ہے۔ حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ دعا کو نور کے طباقوں میں رکھ کر مردوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے، اور مردہ یہ دیکھ کر اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح زندہ انسان ہدیے تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ 8ویں قسم کا حق یہ ہے کہ وفائے دوست کی حفاظت کی جائے۔ وفاداری کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال اور دوستوں سے غفلت نہ برتے۔ ایک بوڑھی عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس کی بڑی عزت کی۔ لوگ اس عزت افزائی پر متعجب ہوئے۔ آپ نے فرمایا، یہ عورت میری زوجہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی۔ کرم نوازی کا ایسا سلوک ایمان میں سے ہے۔ دوسری وفاداری یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے اس کے اہل و عیال، اس کے غلام اور شاگرد وغیرہ، ان سب کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اور اس شفقت کا اثر اس کے دل پر خود اس پر شفقت کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر مرتبہ، حشمت اور اقتدار حاصل کرے تو پھر بھی اسی تواضع انکساری کو ملحوظ رکھے جو پہلے رکھتا تھا، اور دوستوں کے معاملے میں تکبر کو نزدیک نہ آنے دے۔ تیسری وفاداری یہ ہے کہ دوستی کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے اور کسی بات کو دوستی کے ختم ہونے کا سبب نہ بننے دے، کیونکہ ابلیس کے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ دو بھائیوں میں نفرت اور اختلاف ڈالتے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک ابلیس لوگوں کے مابین نفرت و عداوت پیدا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نفرت و عداوت پیدا کر دی تھی۔ چوتھی وفاداری یہ ہے کہ دوست کے حق میں کسی کے منہ سے بھی غلط بات سننا گوارا نہ کرے اور چغل خور کو جھوٹا جانے۔ پانچویں وفاداری یہ ہے کہ دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے، بلکہ اس کے دشمن کو اپنا دشمن جانے، کیونکہ جو شخص کسی سے دوستی کرے مگر اس کے دشمن سے بھی رشتہ دوستی استوار رکھے، اس کی دوستی ضعیف اور کمزور ہوتی ہے۔ 9ویں قسم کا حق یہ ہے کہ دوست کے حق میں تکلیف و بناوٹ کو قریب نہ آنے دے، اور دوستوں کے درمیان بھی اسی طرح رہے جیسے اکیلے رہتا ہے۔ اگر ایک دوسرے سے روب و دبدبے سے پیش آئے تو وہ دوستی ناقص ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں، بدترین دوست وہ ہے جس سے تجھے معذرت اور تکلیف کرنے کی ضرورت پڑے۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے بھائیوں یعنی دوستوں کو دیکھا ہے، مگر کہیں بھی ایسے دوست نہیں دیکھے جن کے درمیان بلا کسی وجہ کے حشمت و تکلیف کا سلوک ہو، معاملہ ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اہل دنیا کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، اور اہل آخرت کے ساتھ علم سے، اور اہل معرفت کے ساتھ جیسے چاہو۔ صوفیاء کرام کی ایک جماعت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح دوستی کرتی تھی کہ ان میں سے اگر ایک ہمیشہ روزہ رکھتا، یا رمضان کے علاوہ کبھی روزہ نہ رکھتا، یا تمام رات سوتا رہتا، یا ساری رات نماز پڑھتا رہتا، تو دوسرا یہ دریافت نہ کرتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ مختصر یہ کہ دوستی اتحاد و یگانگت کا تقاضا کرتی ہے، اور یگانگت و اتحاد میں تکلف و بناوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ 10ویں قسم کا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے کم تر خیال کرے، اور ان کے ساتھ کسی معاملے میں روب و تحکم کے ساتھ پیش نہ آئے، اور رعایت کی بات ان سے پوشیدہ نہ رکھے، اور ان کے تمام حقوق ادا کرے۔ ایک شخص حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہتا تھا کہ اس زمانے میں دینی بھائی نابید اور نایاب ہو چکے ہیں۔ یہ بات اس نے چند بار دہرائی۔ اس پر حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو ایسا دوست چاہتا ہے جو تیرا رنج برداشت کرے اور تیری تکلیف و مشقت میں تیرا ہمدرد و غمخوار بنے تو وہ البتہ نایاب ہے، اور اگر ایسے دوست کا متلاشی ہے جس کے رنج و تکلیف کو تو برداشت کرے، میری نظر میں ایسے دوستوں کی کچھ کمی نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، جو شخص اپنے آپ کو دوسروں کے برابر جانے تو اس صورت میں بھی وہ خود بھی
اور دوست بھی دقت محسوس کریں گے، اور اگر اپنے آپ کو ان کے اذن و اجازت کے تحت رکھے تو اس طرح یہ خود بھی اور اس کے دوست بھی راحت و سلامتی میں رہیں گے۔ حضرت ابو معاویہ الاسود نے فرمایا ہے کہ میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ وہ ہر معاملے میں مجھے اپنے آپ پر مقدم رکھتے اور میری فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں۔ تیسرا باب، عام مسلمانوں، خویش و اقارب، ہمسایوں اور نوکر غلاموں کے حقوق۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک کا حق اس کی قرابت اور تعلق کے مطابق ہوتا ہے، اور تعلق و قرابت کے بہت سے درجے ہیں، اور حقوق اس کی مقدار کے مطابق ہیں، اور قوی تر رابطہ اور تعلق خدا کے لیے برادری کا تعلق اور رابطہ ہے، اور اس کے حقوق بیان ہو چکے۔ بعض اوقات ایک شخص سے دوستی تو نہیں ہوتی، تاہم قرابت اسلامی کا رشتہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی اعضاء کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے اور رنج و تکلیف سے متاثر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص چاہے کہ دوزخ سے نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ ایسے حال میں زندگی بسر کرے کہ جب موت آئے تو کلمہ شہادت پر مرے، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا کون ہے؟ فرمایا، جو اپنی طرف سے ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے اذیت اور تکلیف نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جانتے ہو مسلمان کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا، مومن وہ ہے جس سے ایمان والوں کو اپنے مال و جان میں کوئی خوف و خطرہ نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، مہاجر کون ہوتا ہے؟ فرمایا، جو برے کام کرنے چھوڑتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے، اور نہ یہ حلال اور جائز ہے کہ ایسا کام کرے جس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل دوزخ پر ایک خارش مسلط کرے گا تو وہ اس قدر اپنے جسموں کو نوچیں گے کہ ہڈیاں ننگی ہو جائیں گی۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا، بتاؤ اس خارش کی تکلیف کیسی ہے؟ اہل دوزخ کہیں گے، یہ بہت سخت عذاب کی چیز ہے۔ فرشتے کہیں گے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم لوگ دنیا میں مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا جو کیف و مستی میں جھومتا پھرتا تھا۔ یہ مقام اسے محض اتنی سی بات سے حاصل ہوا کہ دنیا میں اس نے ایک راستے سے ایسا درخت کاٹ دیا تھا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تیسرا حق یہ ہے کہ کسی کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری طرف وحی نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ بیوہ عورتوں اور مسکینوں کے ساتھ جاتے اور ان کی حاجات پوری کرتے، اور ایسا ہرگز نہ چاہیے کہ کوئی کسی کی طرف نظر حقارت سے دیکھے، کیونکہ ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست ہو، اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ کوئی ان تک راہ نہ پا سکے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کے حق میں چغل خور کی بات کا اعتبار نہ کرے، کیونکہ اعتبار عادل کی بات کا ہوتا ہے اور چغل خور فاسق ہے، اور فاسق کی بات غیر معتبر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی چغل خور بہشت میں نہ جائے گا، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شخص کسی کی بدگوئی تیرے سامنے کرتا ہے وہ اس کے سامنے تیری بدگوئی بھی کرنے سے باز نہ آئے گا۔ لہٰذا ایسے آدمی سے کنارہ کشی ضروری ہے اور اسے جھوٹا تصور کرنا چاہیے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی آشنا اور واقفکار سے ناراض نہ رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
کسی مسلمان بھائی کے لیے حلال اور جائز نہیں کہ مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ دونوں میں بہترین وہ ہے جو السلام علیکم کرنے میں ابتدا کرے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، میں نے تیرا درجہ اور نام اس بنا پر بلند کیا کہ تو نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ اگر تو اپنے بھائی کی غلطی اور خطا کو معاف کر دے گا تو تیری عزت و بزرگی میں ہی اضافہ ہوگا۔ چھٹا حق یہ ہے کہ جو آدمی بھی اس کے پاس آئے اسے نیک سلوک کرے، نیک اور بد میں فرق نہ کرے۔ حدیث میں ہے ہر ایک کے ساتھ نیکی سے پیش آ، کیونکہ اگر وہ نیکی کا اہل نہیں تو نیکی کرنے کا اہل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کے بعد عمدہ عقل مندی کی بات لوگوں سے محبت و پیار کرنا اور نیک اور برے ہر ایک انسان کے ساتھ بلا امتیاز نیک سلوک کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتا تاکہ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ اس وقت تک نہ چھڑاتے جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا، اور جب تک کوئی شخص آپ سے مصروف گفتگو رہتا آپ اپنا چہرہ مبارک اس سے نہ پھیرتے اور اس کی بات مکمل ہونے تک صبر و ضبط سے کام لیتے۔ 7واں حق یہ ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرے اور چھوٹوں سے شفقت و نرمی سے پیش آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص بوڑھوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور فرمایا سفید بالوں کی عزت کرنا خدا تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو جوان بوڑھوں کی عزت ملحوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کسی جوان کو اس کی خدمت پر مامور کرتا ہے جو اس کے ساتھ عزت و حرمت سے پیش آتا ہے، اور یہ اس جوان کی درازی عمر کی بشارت ہے، کیونکہ جسے مشائخ کی تعظیم و توقیر کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ خود بھی بڑھاپے تک پہنچے گا تاکہ اس نیک کام کی جزا اسے بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو لوگ اپنے بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے، آپ ان کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے، بعض کو اپنے آگے اور بعض کو اپنے پیچھے، اور بچے آپس میں فخر کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے آگے بٹھایا اور تجھے پیچھے، اور لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو حضور کی خدمت میں لے جاتے تاکہ آپ نام تجویز کریں اور دعا کریں۔ آپ بچے کو لے کر اپنی گود میں بٹھاتے، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا کہ بچہ آپ کی گود میں پیشاب کر دیتا، لوگ شور مچاتے اور گود سے اٹھانے کی کوشش کرتے، مگر آپ فرماتے اب گود میں ہی رہنے دو تاکہ مکمل طور پر پیشاب کر لے، اب اس پر سختی نہ کرو اور پیشاب نہ روکو۔ پھر آپ بچے کے ماں باپ کے سامنے پیشاب نہ دھوتے تاکہ رنج و تکلیف محسوس نہ کرے۔ جب وہ باہر چلے جاتے تو آپ دھو کر کپڑا پاک کرتے، اور اگر بچہ بہت چھوٹی عمر کا ہوتا تو کپڑے پر پیشاب کی جگہ چھینٹے مار لیتے، دھوتے نہ تھے۔ 8واں حق یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خندہ روئی اور کشادہ پیشانی سے پیش آئے اور سب کے ساتھ ہنسی خوشی سے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ رو آسانی مہیا کرنے والے بندے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہے، وہ نیک کام جو مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے، آسانی مہیا کرنا، کشادہ پیشانب اور خوش زبان ہونا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بے سہارا عورت راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا اس کوچے میں جہاں چاہے بیٹھ جا، ہم تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تیری بات سنیں گے۔ چنانچہ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور عورت کی مکمل بات چیت سن کر اٹھے۔ 9واں حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس میں 3 برائیاں پائی جاتی ہیں وہ منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھے اور روزے رکھے، جو جھوٹ بولے اور وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ 10واں حق یہ ہے کہ ہر آدمی کی عزت و حرمت اس کی شان اور درجے کے مطابق کرے، اور جو زیادہ عزیز ہو لوگوں کے درمیان بھی اس کی عزت زیادہ کرے، اور چاہیے کہ جب وہ اچھا کپڑا پہنے، گھوڑے پر سواری کرے اور صاحب جمال و وقار ہو تو عزت و حرمت میں اس کو فوقیت دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک سفر میں تھی۔ کھانے کے لیے جب دسترخوان بچھایا گیا تو ایک درویش قریب سے گزرا تو فرمایا، ایک روٹی اسے دے دو۔ پھر کھانے کے دوران ایک سوار قریب سے گزرا تو فرمایا، اس کو بلاؤ اور کھانے میں شریک کرو۔
لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے درویش کو تو جانے دیا مگر دولت مند کو بلا لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک مرتبہ اور درجہ دیا ہے، ہمیں بھی اس کے درجے اور مرتبے کے مطابق اس کا حق کا لحاظ کرنا چاہیے۔ درویش تو ایک روٹی سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن دولت مند کے ساتھ ایسا کرنا نامناسب ہے۔ اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب کسی قوم کا سردار اور صاحب عزت انسان تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ اس کے لیے چادر بچھا دیتے جس پر وہ بیٹھتا، اور ایک بڑھیا عورت جس کا آپ نے دودھ پیا تھا آپ کے پاس آئی تو آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پر بٹھایا اور فرمایا، مرحبا اے مادر مشفق، تو جس کے لیے سفارش کرنا چاہتی ہے کر، اور جو مانگنا چاہتی ہے مانگ تاکہ میں دوں۔ چنانچہ جو حصہ غنیمت سے آپ کو ملا تھا وہ اسے عطا کر دیا، اور اس عورت نے غنیمت کا وہ مال 1,00,000 درہم کے عوض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فروخت کر دیا۔ 11واں حق یہ ہے کہ جن دو مسلمانوں میں ناراضگی ہو کوشش کر کے صلح کرائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں بتاؤں کہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل عمل کون سا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں بتائیے۔ فرمایا، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ آپ نے تبسم فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے کس بنا پر تبسم فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 2 آدمی اللہ رب العزت کے حضور دوزانوں گر پڑیں گے۔ ایک عرض کرے گا، بھار خدایا اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا، اس کا حق اس کو دے دے۔ وہ دوسرا عرض کرے گا، بار خدایا میری تمام نیکیاں اہل حقوق مجھ سے چھین کر لے گئے ہیں، اب تو میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب یہ بیچارہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں۔ مظلوم عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے، تو اس کے گناہ ظالم کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، اس کے باوجود حساب بے باک نہ ہوگا۔ اتنی بات فرما کر آپ رو پڑے اور فرمایا، یہ ہے ظلم عظیم، کیونکہ اس روز یعنی قیامت کے روز جب ہر شخص اس کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو، خدا تعالیٰ مظلوم سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار میں اپنے سامنے چاندی کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات جو سونے اور جواہر و مروارے سے آراستہ اور مرصع ہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا، بار خدایا میں نے سب حقوق معاف کیے، تو رب العزت فرمائے گا، اٹھ اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کرائے گا۔ 12واں حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب و نقائص چھپائے، کیونکہ حدیث میں ہے، جو آدمی اس جہان میں مسلمانوں کے عیب چھپاتا ہے، کل قیامت کو خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اگر چور یا شراب نوش بھی پکڑتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی پردہ پوشی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، لوگوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیب تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈتا ہے تاکہ ان کی تشہیر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کرتا ہے تاکہ شرمندہ ہو، اگرچہ گھر میں چھپ کر گناہ کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جو شخص چوری کے جرم میں پکڑا گیا اور حضور کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس کو دیکھ کر آپ کے چہرہ انور پر ملال کے آثار ظاہر ہوئے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس کام سے نفرت ہوئی ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں، اپنے بھائیوں کے جھگڑے میں
मैं क्यों इबलीस का मददगार बनूं? अगर तुम लोग चाहते हो कि खुदा ताला तुम्हें माफ करे और तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी करे और तुम्हारा उज्र कबूल करे, तो तुम भी लोगों के गुनाहों को छुपाओ, क्योंकि जब बादशाह की अदालत में मुकदमा पहुंच जाता है तो फिर उस पर हद शरी कायम करना जरूरी हो जाता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त चौकीदार की हैसियत से गश्त कर रहे थे कि एक घर से गाने बजाने की आवाज सुनाई थी। दीवार पर चढ़कर मकान के अंदर दाखिल हो गए। क्या देखते हैं कि एक आदमी औरत के साथ बैठकर शराब पी रहा है। फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा, तेरा ये गुमान था कि अल्लाह ताला तेरी इस मासियत को छुपाए रखेगा। वो आदमी कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, जल्दी न कीजिए, अगर मैंने एक मासियत की है तो आप 3 मासियतों के मुर्तकिब हुए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है, लोगों के ऐब तलाश ना करो, और आपने तजस्सुस किया है, और अल्लाह ताला का हुक्म है, घरों में दरवाजों के रास्ते दाखिल हुआ करो, और आप दीवार फांद कर दाखिल हुए हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, बिला इजाजत और बिला सलाम किए दूसरों के घरों में ना जाओ, और आप बिला इजाजत और बिला अस्सलामु अलैकुम कहे अंदर आ गए हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर मैं तुझे माफ करूं तो तौबा कर लेगा? उसने कहा, हाँ, मैं ताइब हो जाऊंगा, फिर कभी ऐसे काम के करीब ना आऊंगा। आपने उसे माफ कर दिया और वो भी ताइब हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स किसी की ऐसी गुफ्तगू की तरफ कान लगाए जिसका सुनना उनको पसंद ना हो, तो कयामत के दिन सीसा पिघलाकर उसके कानों में डाला जाएगा। 13वां हक किसी को तोहमत लगाने से दूर रहे, ताकि मुसलमानों के दिल में उसके मुतल्लिक बदगुमानी से और उनकी जुबानें उसकी गीबत से बची रहें, क्योंकि जो आदमी दूसरों को गुनाह में मुब्तला करने का सबब बनता है, वो खुद भी उस मासियत और गुनाह में शरीक करार दिया जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो शख्स कितना बुरा है जो अपने माँ बाप को गालियां दे। लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन कर सकता है? फरमाया, जो शख्स दूसरे के माँ बाप को गालियां देता है ताकि वो उसके माँ बाप को गालियां दे, तो गोया वो गालियां खुद वो अपने माँ बाप को देता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स तोहमत की जगह बैठता है उसे मलामत करनी चाहिए। अगर कोई उस पर बदगुमानी करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजानुल मुबारक के महीने के आखिर में मस्जिद के अंदर हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बातें कर रहे थे कि 2 आदमी आपके पास से गुजरे। आपने उनको बुलाया और फरमाया, ये मेरी बीवी सफिया है। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे के मुतल्लिक तो बदगुमानी हो सकती है, आपकी ज़ात पाक के मुतल्लिक तो ऐसा वहम भी नहीं हो सकता। फरमाया, शैतान इंसान के बदन में रगों के अंदर खून की तरह घूमता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी को देखा जो रास्ते में एक औरत से बातें कर रहा था। आपने दुरे से उसको मारा। उसने अर्ज किया, ये मेरी अपनी बीवी है। फरमाया, ऐसी जगह उससे बातें क्यों नहीं करता जहां किसी की निगाह न पड़े, ताकि किसी के दिल में बदगुमानी पैदा न हो। 14वां हक यह है कि अगर दीनी भाई साहिब इक्तदार और साहिब मर्तिबा हो तो उसके पास जायज हाजत वाले की सिफारिश करने में दरेख ना करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, मुझसे हाजतें तलब किया करो, क्योंकि मेरे दिल में होता है कि किसी को कुछ अता करूं, और देर और इंतजार करता हूं ताकि तुम में से कोई किसी के लिए सिफारिश करे ताकि उसके लिए बशारत हो। सिफारिश किया करो ताकि सवाब पाओ। और आपने फरमाया है, कोई सदका जुबान के सदका से बेहतर नहीं है। लोगों ने अर्ज किया, वो कैसे? फरमाया, वो सिफारिश जिससे किसी का खून महफूज हो जाए, या जिससे किसी को फायदा पहुंचे, या जिससे कोई तकलीफ और रंज से निजात पाए। 15वां हक यह है कि जब किसी मुसलमान के बारे में सुने कि कोई आदमी उसकी शान में जुबान दराजी करता है या उसका माल उठा ले जाना चाहता है, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी तरफ से जवाब देने में उसका नायब बने और उस पर जुल्म करने से रोके। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब किसी मुसलमान को किसी जगह बुराई से याद किया जा रहा हो और सुनने वाला उससे नफरत न करे, और जब कोई किसी की बेइज्जती कर रहा हो और देखने वाला उसकी मदद न करे, तो अल्लाह ताला भी ऐसी जगह उसकी मदद और नुसरत ना करेगा जहां उसको मदद की शदीद जरूरत होगी। और जो मुसलमान मदद और नुसरत के मौका पर मदद करे तो अल्लाह ताला उसकी ऐसी जगह मदद फरमाएगा जहां उसको मदद की सख्त जरूरत होगी। 16वां हक यह है कि अगर किसी बुरे आदमी की सोहबत में फंस जाए तो नरमी और तहम्मुल के साथ उससे निजात हासिल करे।
اور بالمشافہ اس سے تلخ کلامی نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ وہ نیک کام کے ساتھ برائی کی مدافعت کرتے ہیں کے معنی میں فرمایا ہے کہ وہ برائی کا سلام اور نرمی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو اندر آنے دو، یہ اپنی قوم میں بدترین شخص ہے۔ وہ آدمی جب اندر آیا تو آپ نے اس کی اتنی آؤ بھگت کی کہ مجھے گمان ہوا کہ حضور کی نگاہ میں یہ شخص بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ یہ بڑا برا آدمی ہے، پھر آپ نے اس کی آؤ بھگت بھی بہت کی ہے۔ فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز بدترین انسان وہ ہوگا جس کے شر کے ڈر سے لوگ اس کی آؤ بھگت کریں۔ اور ایک حدیث میں ہے جو شخص بدگو لوگوں کی بدگوئی سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت کرتا ہے یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ میں شمار ہوگا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کے منہ پر تو ہنستے ہیں مگر دل سے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ 17واں حق یہ ہے کہ درویشوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھے اور دولت مندوں کی مجلس سے پرہیز کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مردوں کے ساتھ مجلس نہ کرو۔ لوگوں نے عرض کیا مردے کون ہیں؟ فرمایا دولت مند لوگ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور حکومت میں جہاں مسکین دیکھتے اس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے مسکین مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ یہ پسند کرتے تھے کہ لوگ آپ کو یا مسکین کہہ کر بلائیں۔ حضور علیہ السلام نے عرض کیا بار خدایا جب تک مجھے زندہ رکھنا ہے مسکین کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب موت دے تو مسکین مارنا، اور حشر کے دن مساکین کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا شکستہ دلوں کے پاس۔ 18واں حق یہ ہے کہ اس بات کی کوشش اور جد و جہد میں رہے کہ مسلمانوں کے دل اس سے خوش رہیں اور اس سے لوگوں کی حاجت براری ہوتی ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی مسلمان بھائی کی حاجت براری کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ ساری عمر خدا تعالیٰ کی خدمت کرتا رہا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے جو شخص کسی کی آنکھ روشن کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ روشن کرے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو آدمی دن یا رات میں ایک گھڑی کسی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے چاہے وہ پوری ہو جائے یا نہ ہو، مسجد میں 2 ماہ اعتکاف کرنے سے اس کا ثواب زیادہ ہے اور یہ اس سے بہتر ہے۔ اور فرمایا جو شخص کسی غمناک بندے کے لیے خوشی اور مسرت کا سامان فراہم کرتا ہے یا کسی مظلوم کو ظلم سے نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ 73 قسم کی مغفرتیں عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا اپنے بھائی کی مدد و نصرت کیا کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگوں نے عرض کیا ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ فرمایا ظلم سے باز رکھنا اس کی مدد ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس نیکی کو پسند کرتا ہے جس سے کسی مسلمان کا دل خوش کیا جائے۔ اور فرمایا 2 برائیاں ایسی ہیں جن سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں، اللہ تعالیٰ سے شرک اور مخلوق خدا کو تکلیف دینا۔ اور فرمایا جس شخص کو مسلمان کی تکلیف کا احساس نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا میں ان بیچارے مسلمانوں کے غم میں روتا ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، اور ذلیل و رسوا ہوں گے اور ان کا کوئی عذر نہ مانا جائے گا۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 3 بار کہتا ہے اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کر، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کر، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصائب و مشکلات دور کر، اس کا نام ابدال کے گروہ میں لکھ دیتے ہیں۔ 19واں حق یہ ہے کہ جس سے بھی ملے سلام علیکم سے ابتدا کرے اور بات چیت کرنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑے یعنی مصافحہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی سلام کہنے سے پہلے ہی گفتگو شروع کر دے اس کی باتوں کا جواب نہ دو جب تک پہلے سلام نہ کرے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا
सलाम न किया। फरमाया जा और अस्सलामु अलैकुम कहकर अंदर आ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मुझे हुजूर अक़दस की खिदमत में रहते और खिदमत करते 8 साल हो गए तो फरमाया, ऐ अनस, तहारत ठीक तरह किया करो ताकि उम्र दराज पाओ, और जिससे मिलो पहले सलाम किया करो ताकि तुम्हारी नेकियां ज्यादा हो, और जब अपने घर में दाखिल हुआ करो तो अपने अहलो अय्याल को सलाम किया करो ताकि तुम्हारे घर में खैर बरकत ज्यादा हुआ करे। एक आदमी हुजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आया और अस्सलामु अलैकुम अर्ज किया। फरमाया, इसको 10 नेकियां मिलेंगी। और एक आदमी आया और अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फरमाया, इसे 20 नेकियां मिलेंगी। इतने में एक और शख्स ने हाजिर खिदमत होकर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अर्ज किया। फरमाया, इसके अमलनामा में 30 नेकियां लिखी जाएंगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, जब घर में आओ तो सलाम कहो, जब घर से बाहर जाओ तो भी सलाम कहो, कि पहले कहने वाला बाद में कहने वाले से बहुत बेहतर है। और फरमाया, जब 2 मुसलमान प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो उन पर 70 रहमतें तकसीम करते हैं। इनमें से एक कम 70 उसको मिलती है जो इन दोनों में ज्यादा खुश और ज्यादा कुशादारो होता है। और जब 2 मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं और सलाम कहते हैं तो उनमें 100 रहमत तकसीम करते हैं। 90 उसके हिस्से में आती हैं जो मुलाकात और सलाम से इब्तिदा करता है, और 10 उसे नसीब होती हैं जो जवाब देता है। और बुजुर्गान दीन के हाथों को बोसा देना सुन्नत है। हजरत अबू उबैदा जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक को बोसा दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, हम लोग जब एक दूसरे से मुलाकात करें तो पुश्त को झुकाएं। फरमाया, ना। मैंने अर्ज किया, हाथ को बोसा दे। फरमाया, ना। मैंने अर्ज किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ें। फरमाया, हाँ। हाँ, सफर से वापस आते वक्त चेहरे को चूमना और मुआनिका करना सुन्नत है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होने को पसंद ना करते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे सबसे ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी, मगर मैं ताजीम के तौर पर खड़ा ना होता था, क्योंकि मुझे इल्म था कि आप इसको पसंद ना करते। अगर कोई शख्स ताजीम के तौर पर ऐसा करे और उस इलाका में उसकी आदत भी हो तो फिर कयाम ताजीमी में हर्ज नहीं है, लेकिन किसी के सामने खड़े रहना मना है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो आदमी ये बात पसंद करे कि लोग उसके सामने खड़े हों और वो बैठा हो तो उसको कह दो कि अपनी जगह दोज़ख में बना ले। 20वां हक के जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया कि जिस शख्स को छींक आए चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे। छींकने वाला जब ये इल्फाज कहे तो सुनने वाला यरहमुकुल्लाह कहे। सुनने वाले के ये इल्फाज सुनकर छींकने वाला कहे, यग़फिरुल्लाह वलकुम, यानी अल्लाह मेरी और तुम्हारी मगफिरत करे। और अगर छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे तो यरहमुकुल्लाह का मुस्तहिक नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो आवाज पस्त करते और चेहरा अनवर पर हाथ रख लेते, और अगर किसी को बोलो बराज की हालत में छींक आए तो दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहे। और इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, अगर जुबान से भी कह ले तो हर्ज नहीं। हजरत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, अगर तू करीब है तो राज में तुझसे बात करूं, और अगर दूर है तो बुलंद आवाज से तुझे पुकारूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स मुझे याद करता है मैं उसका हमनशीन होता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, हम मुख्तलिफ हालतों में होते हैं, कभी जनाबत की हालत में, कभी बोलो बराज की हालत में, और ऐसे वक्त में तुझे याद करना तेरी शान बुजुर्गी के खिलाफ जानते हैं। फरमाया, जिस हाल में हो मुझे याद करता रहे और कोई हर्ज महसूस न कर। 21वां हक यह है कि जिसे वाकफियत और आशनाई हो उसकी बीमार पुरसी करे, अगरचे दोस्त ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स बीमार की बीमार पुरसी करता है जब तक उसके पास बैठा होता है, बहिश्त के दरमियान बैठा होता है, और जब लौटता है तो 70,000 फरिश्ते को मुकर्रर किया जाता है जो रात तक उसके लिए दुआएं रहमत करते रहते हैं। और सुन्नत है कि बीमार के हाथ पर अपना हाथ रखे या उसकी पेशानी पर और पूछे कि क्या हाल है, और पढ़े
اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے تیری شفا چاہتا ہوں۔ تجھے خدائے احد بے نیاز کی پناہ میں دیتا ہوں، جس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور جس کی مثل کوئی نہیں ہر شے سے جسے ہم پاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بیمار تھا، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور چند بار یہ فرمایا، اور بیمار کی سنت بھی یہی ہے، میں اللہ کی عزت اور قدرت کے ساتھ پناہ لیتا ہوں ہر اس شر اور بیماری سے جس کو میں پاتا ہوں، اور جب بیمار پرسی کرنے والا کہے کس حال میں ہے تو گلہ نہ کرے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے اس پر مقرر کرتا ہے، یہ بات دیکھنے کے لیے کہ جب کوئی بیمار پرسی کے لیے آتا ہے تو یہ شکر کرتا ہے یا شکایت۔ اگر شکر کرتا اور کہتا ہے الحمدللہ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے ذمہ ہے، میں اسے اگر موت دوں گا تو رحمت کی حالت میں دوں گا اور بہشت میں لے جاؤں گا، اور اگر سے تو شفا عطا کروں گا تو اس بیماری کے طفیل اس کے گناہ بخش دوں گا، اور پہلے گوشت اور خون سے بہتر گوشت اور خون عطا کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کے پیٹ میں درد ہو وہ اپنی عورت سے اس کے مہر کی رقم سے کچھ لے کر شہد خریدے اور بارش کے پانی سے ملا کر کھائے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، کہ خدا تعالیٰ نے بارش کے پانی کو مبارک، شہد کو شفا، مہر کو جو مردوں کو دے دیں خوشگوار فرمایا ہے، اور جب یہ 3 چیزیں مل جائیں تو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ الغرض بیمار کے لیے مستحب ہے کہ گلہ شکوہ نہ کرے، بے صبری نہ کرے، اور اس امر کا امیدوار رہے کہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بنے، اور جب دوا استعمال کرے تو دوا پر بھروسہ نہ کرے بلکہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اور بیمار پرسی کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں اور زیادہ پوچھ گچھ نہ کریں، اور اس کی صحت کے لیے دعا کریں، اور اپنے آپ کو بھی بیمار ظاہر کریں، اور بیمار کے مکان کے کمروں اور دیواروں پر نگاہ ڈالیں، اور بیمار کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اندر داخل ہونے کی جب اجازت طلب کریں تو سامنے نہ کھڑے ہوں بلکہ ایک طرف کھڑے ہوں، اور دروازہ کو آہستہ بند کریں، اور اے غلام کہہ کر نہ بلائے، اور جب اندر سے آواز آئے کون ہے تو یہ نہ کہے کہ میں ہوں، اور اسے غلام کہنے کی بجائے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہے، اور جو بھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے اسی طرح کرے۔ 22واں حق یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص جنازے کے ساتھ جاتا ہے اسے 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو ساتھ جانے کے ساتھ ساتھ دفن تک وہاں موجود بھی رہے اسے 2 قیرات ثواب ملے گا، اور ہر قیرات کا وزن کئی احد پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ اور جنازے کے ساتھ چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ چلے، نہ ہنسے بلکہ عبرت میں مشغول ہو، اور اپنی موت کی فکر کرے۔ حضرت عامش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک جنازے کے ساتھ گئے، سب لوگ اس قدر غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کس کی تعزیت کریں، اور کچھ لوگ مردہ پر اظہار غم کرنے میں مصروف تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی موت کے وقت اپنا غم کھاؤ، کہ مرنے والا تو 3 خوفوں سے نجات پا گیا، اس نے ملک الموت کا منہ دیکھ لیا، موت کی تلخی چکھ لی، اور خاتمہ کے خوف سے آزاد ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 چیزیں جنازہ کے ساتھ چلتی ہیں، اہل و عیال، مال اور اعمال۔ مال اور اہل و عیال تو واپس آ جاتے ہیں، البتہ عمل انسان کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ 23واں حق یہ ہے کہ زیارت قبور کے لیے جایا کرے اور ان کے لیے دعا کیا کرے، اور انہیں دیکھ کر عبرت گر ہوا کرے، اور یہ خیال کیا کرے کہ یہ لوگ پہلے آخرت کو سدھار گئے اور مجھے بھی جلد ان کی جگہ جانا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص قبر کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا، اور جو قبر کو فراموش کر دے گا وہ قبر کو دوزخ کے غاروں سے ایک غار پائے گا۔ حضرت ربیع بن قسیم رحمت اللہ علیہ، جن کی تربت مبارک توس میں ہے، بزرگان تابعین میں سے تھے اور غور کنی کرتے تھے۔ جب گھر تشریف لاتے اور دل میں ایک غفلت پیدا ہوتی تو قبر میں کچھ وقت کے لیے سو جاتے اور عرض کرتے، اے میرے رب، مجھے پھر دنیا میں بھیج تاکہ اپنے گناہوں کا تدارک کر کے آؤں۔ پھر قبر سے اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے، اے ربی، تجھے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے، کوشش کر، کیونکہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب واپس نہ آنے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، ایک قبر کے سرحانے بیٹھ کر بہت روئے۔ میں آپ کے قریب تھا، عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں روئے؟ فرمایا یہ میری ماں کی قبر ہے، میں نے خدا تعالیٰ سے اس کی زیارت کی اجازت چاہی اور ان کی بخشش کی بھی اجازت چاہی، زیارت کی اجازت تو ملی اور دعا کی اجازت نہ ملی، میرے دل میں فرزندی کی شفقت نے جوش مارا جس سے رونا آ گیا۔ یہ ہے مسلمانوں کے محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے حقوق کی تفصیل، واللہ تعالی عالم۔ ہمسایوں کے حقوق، ان میں کافی تفصیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایک ہمسایہ وہ ہوتا ہے جس کا صرف ایک حق ہوتا ہے اور یہ کافر ہمسایہ ہے۔ ایک ہمسایہ وہ ہے جس کے دو حق ہیں اور وہ مسلمان ہمسایہ ہے، اور ایک ہمسایہ کے تین حق ہیں اور یہ رشتہ میں قریبی ہمسایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جبرائیل ہمیشہ مجھے ہمسایہ کے حق کی وصیت و تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے میری وراثت میں بھی حصہ دار بنایا جائے گا، اور فرمایا جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہو اپنے ہمسایہ کی عزت کرے، اور فرمایا آدمی مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے آپس میں جھگڑنے والے دو ہمسائے ہوں گے، اور فرمایا جس نے ہمسایہ کے پتھر پر پتھر رکھا اس نے ہمسایہ کو تکلیف دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی اور رات کو نماز پڑھتی ہے لیکن ہمسایہ کو تکلیف دیتی ہے، فرمایا اس کی جگہ دوزخ ہے، اور فرمایا ہے 40 گھر ہمسائیگی کا حق ہے۔ امام ظاہری نے فرمایا 40 آگے کی طرف، 40 پیچھے کی طرف، 40 بائیں طرف اور 40 دائیں طرف۔ جاننا چاہیے کہ ہمسایہ کا حق یہ ہے کہ اسے تکلیف نہ دے بلکہ اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ درویش اور غریب ہمسایہ اپنے امیر اور دولت مند ہمسایہ کے گلے پڑے گا اور عرض کرے گا خداوندا اس سے پوچھ کہ اس نے میرے ساتھ نیک سلوک کیوں نہ کیا اور اپنے گھر کا دروازہ مجھ پر کیوں بند رکھا۔ ایک بزرگ کو گھر کے چوہے بہت ستاتے تھے، لوگوں نے کہا آپ بلی کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا اس خطرے سے کہ کہیں چوہے بلی کی آواز سے ڈر کر ہمسایہ کے گھر نہ چلے جائیں، اور میں جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتا اور کسی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جانتے ہو ہمسائے کا کیا حق ہے؟ ہمسائے کا یہ حق ہے کہ اگر وہ تجھ سے مدد طلب کرے اس کی مدد کرے، اسے قرض کی ضرورت آئے تو قرض دو، غریب ہو تو اس کی امداد کرے، بیمار پڑے تو اس کی بیمار پرسی کرے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اور اگر اسے خوشی نصیب ہو تو مبارکباد دے، مصیبت میں گرفتار ہو تو اس کی ہمدردی کرے، اور اپنے گھر کی دیوار بلند نہ کرے تاکہ اسے ہوا پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو، اور جب تو میوہ کھائے تو اسے بیچے، اور اگر تو ایسا نہ کر سکتا ہو تو پوشیدہ کر کے کھائے، اور ایسا نہ کر کہ تیرے بچے میوہ ہاتھ میں لیے باہر نکلیں اور ہمسائے کے بچے دیکھ کر اس پر غصہ کریں، جو کچھ پکائے اس میں سے اسے بھی دے تاکہ وہ برا نہ منائے۔ اور آپ نے فرمایا جانتے ہو ہمسائے کا کیا حق ہے؟ اس خدائے واحد کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمسائے کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر وہی جس پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو۔ جاننا چاہیے کہ حقوق ہمسایہ میں یہ بھی شامل ہے کہ چھت اور کھڑکی وغیرہ سے اس کے گھر میں جھانک کر نہ دیکھے، اور اگر وہ تیری دیوار پر لکڑیاں رکھے تو منع نہ کرے، اور اس کے مکان کا پرنالا بند نہ کرے، اور اگر تیرے گھر کے آگے کوڑا ڈالے تو اس سے جھگڑا نہ کرے، اور اس کے جو عیب تجھے معلوم ہو انہیں پوشیدہ رکھے، اس سے تسکین دینے والی باتیں کرے، اور اپنی نگاہ اس کی مستورات پر نہ ڈالے، اور اس کی لونڈی کو بھی بار بار نہ دیکھے۔ یہ سب حقوق عام مسلمانوں کے ان حقوق کے علاوہ ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں، ان سب حقوق کا نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دوست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب سالن پکائے تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کر اور اس میں سے ہمسایہ کو بھی بھیجا کر۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا میرے ہمسائے کو میرے غلام سے شکایت ہے، اگر میں غلام کو بلا وجہ مارتا ہوں تو میں خود گناہ گار ہوتا ہوں، اور اگر مارتا نہیں تو ہمسایہ ناراض ہوتا ہے، لہٰذا کیا کروں؟ فرمایا ذرا انتظار کر کہ غلام سے کوئی قصور ہو تو اسے سزا دے، اور ہمسایہ کی شکایت کرنے تک سزا میں تاخیر کر، پھر اس کی شکایت کرنے پر اس کو سزا دے تاکہ دونوں مقصد پورے ہو جائیں۔ خویش و اقارب کے حقوق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرا نام رحمان ہے اور قرابت رحم ہے،
میں نے رحم کا نام اپنے نام سے نکالا ہے۔ جو آدمی قرابت کے تعلق کو جوڑے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہوں گا، اور جو اس تعلق کو کاٹے گا میں اس کو اپنی ذات سے کاٹ دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص عمر دراز کا خواہش مند ہے اور یہ کہ اس کا رزق فراخ و کشادہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی سے زیادہ کسی عبادت کا ثواب نہیں۔ بعض لوگ فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، جب صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال اور ان کی اولاد میں سے اس کی برکت سے اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کوئی صدقہ اس سے بہتر نہیں کہ ان قرابت داروں سے جو تیرے ساتھ جھگڑتے ہوں نیک سلوک کرے۔ اے عزیز، یہ بات جان اور ذہن میں رکھ کہ صلہ رحمی کا یہ معنی ہے کہ رشتہ دار اگر تجھ سے قطع تعلق کرے تو ان سے قطع تعلق نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے افضل یہ ہے کہ جو تجھ سے قطع کرتا ہے تو اس سے قطع تعلق نہ کرے، اور جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ ماں باپ کے حقوق۔ اے عزیز، والدین کا حق بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا رشتہ اور تعلق سب سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی شخص باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر اس وقت جب کہ اپنے باپ کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کرے۔ اور فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا نماز، روزہ، حج و عمرہ اور جہاد سے بھی افضل ہے۔ اور فرمایا لوگ جنت کی خوشبو 500 برس سے سونگیں گے مگر والدین کا نافرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی جو شخص والدین کی فرما برداری نہ کرے میں اس کو نافرمان لکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو شخص ماں باپ کے نام سے صدقہ دیتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس صدقے کا ثواب ان دونوں کو بھی ملتا ہے اور خود اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، مجھ پر ان کا کیا حق ہے جو ادا کروں؟ فرمایا ان کے لیے نماز پڑھ اور دعائے مغفرت کر، اور ان کا عہد اور وصیت پوری کر، ان کے دوستوں کی عزت کر، ان کے عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کر، اور فرمایا ماں کا حق باپ کے حق سے دگنا ہے۔ اولاد کے حقوق۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کروں؟ فرمایا والدین کے ساتھ۔ اس نے عرض کیا وہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ کہ جیسا ماں باپ کا حق ہے ایسا ہی اولاد کا ہے۔ اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ ان کی بدخوئی کے باعث ان کو آق اور نافرمان قرار نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ اس والد پر رحمت نازل کرتا ہے جو اپنے بیٹے کو نافرمانی کے کاموں میں نہ مصروف ہونے دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکا جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، نام رکھو اور پاک کرو۔ جب 6 برس کا ہو جائے تو ادب و احترام سکھاؤ، اور جب 9 برس کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو، اور 13 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، اور جب اس کی عمر 16 برس کی ہو جائے تو نکاح کر دو، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہو میں نے تجھے ادب و احترام سکھایا، تیری تربیت کر دی اور تیرا نکاح کر دیا۔ اب خدا کی پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فتنوں سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں دینے دلانے، پیار کرنے اور تمام اچھے کاموں میں مساوات کرے۔ چھوٹے بچے کو پیار کرنا اور بوسہ دینا سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے تھے، اور اقرا بن حابس نے کہا میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحمت نازل نہیں کرتا۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ آپ نے فوراً منبر شریف سے اتر کر آپ کو اٹھا لیا اور یہ آیہ کریمہ پڑھی بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے، جب سجدے میں گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی گردن مبارک پر چڑھ گئے۔ اس بنا پر آپ نے سجدے میں ہی اتنی دیر کی
کہ صحابہ کرام کو گمان ہوا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سجدے کے دوران وحی نازل ہو رہی تھی؟ فرمایا نہیں، بلکہ حسین نے مجھے اونٹ بنا لیا تھا، میں نے چاہا اسے الگ نہ کروں۔ غرض اولاد کے حقوق کی نسبت والدین کے حقوق زیادہ ہیں، اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید زیادہ ہے، کیونکہ ان کی تعظیم اولاد پر واجب و لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم کا ذکر اپنی عبادت کے ساتھ کیا ہے، چنانچہ فرمایا اور تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کر، اور والدین کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کر۔ والدین کے حق عصمت کی بنا پر دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اگر کھانا شبہ والا ہو، حرام خالص نہ ہو، اور والدین اولاد کو کہیں اسے کھاؤ، تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے کھا لے، کیونکہ ان کی خوشی کے لیے ان کی اطاعت ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی سفر نہ کرے، سوائے اس سفر کے جو شرعاً فرض ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ دینی باتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر، بشرطے کہ اس کے شہر میں کوئی فقیہ اور عالم موجود نہ ہو۔ اور صحیح یہ ہے کہ والدین کی بلا اجازت حج اسلام کا سفر اختیار نہ کرے، کیونکہ اس میں تاخیر کرنا درست ہے، اگرچہ فی نفس ہی فرض ہے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھا تیری والدہ زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا اس کی خدمت میں رہ کہ تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یمن کا ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی۔ فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا زندہ ہیں۔ فرمایا ان سے اجازت لے، اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی بات مان، کیونکہ توحید کے بعد خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی رشتہ اور عبادت اس سے بہتر نہیں ہے۔ اے عزیز، بڑے بھائی کا حق باپ کے حق کے قریب ہے۔ حدیث میں آیا ہے بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر اس طرح ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر۔ لونڈی غلاموں کے حقوق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لونڈی غلاموں کے حقوق ادا کرنے میں خدا تعالیٰ سے ڈرو، جو تم لوگ خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ، اور ایسا مشکل کام ان کے ذمہ نہ لگاؤ جو وہ نہ کر سکیں۔ اگر تمہارے مطلب کے ہیں تو ان کو رکھو، ورنہ فروخت کر دو، اور خدا کے بندوں کو اذیت اور تکلیف میں نہ رکھو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے تمہارے لونڈی غلام بنایا اور تمہارے تابع کر دیا، اگر چاہتا تو تم کو ان کے تابع اور زیر دست کر دیتا۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہم لوگ دن میں کتنی بار اپنے لونڈی غلاموں کے قصور معاف کریں؟ فرمایا 70 بار۔ احمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا آپ نے تحمل اور بردباری کس سے سیکھی ہے؟ فرمایا قیس بن عاصم سے کہ ایک دفعہ ان کی لونڈی بکری کا بنا ہوا بچہ لوہے کی سلاخ میں لگا کر لا رہی تھی کہ اتفاقاً اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ان کے لڑکے پر گر پڑا، وہ مر گیا۔ لونڈی ڈر کے مارے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ حضرت قیس بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنبھل، تیرا کوئی قصور نہیں، اور میں نے تجھے خدا تعالیٰ کی راہ میں آزاد کیا۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے غلام کی نافرمانی دیکھتے تو فرماتے تو نے بھی اپنے آقا کی عادت اختیار کی ہے، جس طرح تیرا آقا اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے اسی طرح تو بھی اپنے آقا کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کو مار رہے تھے کہ آواز سنی اے ابو مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ اس طرف پھرے، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور فرما رہے ہیں کہ جتنی قدرت تو اس غلام پر رکھتا ہے اس سے زیادہ خدا تعالیٰ تجھ پر رکھتا ہے۔ لونڈی غلاموں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کو روٹی، سالن اور کپڑے وغیرہ ضروریات سے محروم نہ رکھے اور انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، اور یہ خیال کرے کہ یہ بھی میری طرح بندے ہیں، اور اگر ان سے کوئی قصور سرزد ہو جائے تو آقا خود خدا کے جو قصور اور گناہ کرتا ہے ان کا خیال کرے اور یاد کرے، اور جب ان پر غصہ آئے تو اللہ احکم الحاکمین کا جو اس پر قدرت رکھتا ہے خیال کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب غلام نے تکلیف اور محنت اٹھا کر آقا کے لیے کھانا تیار کیا اور اسے رنج و محنت سے بچایا تو چاہیے کہ غلام کو کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائے اور اس کے ساتھ مل کر کھائے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا
تو کم از کم ایک لقمہ گھی میں ڈبو کر اس کے منہ میں ڈالے اور کہے یہ لقمہ کھا لے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔